السلام علیکم۔ آج آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے انسپیکٹر محبوب عالم صاحب کی ایک دلچسپ کہانی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی ضرور پسند آئے گی۔ کہانی پسند آئے تو لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ کہانی کا نام ہے سگی ماں سوتیلا باپ۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ یہ واردات اس وقت کی ہے جب تحریک پاکستان فیصلہ کن دور میں داخل ہو گئی تھی۔ امید پیدا ہو گئی تھی کہ پاکستان بن کر ہی رہے گا۔ انگریز اس کوشش میں تھے کہ وہ ہندوستان کو آزادی نہ دیں، اور اگر آزادی دینی ہی پڑی تو پاکستان نہ بن سکے۔ بہرحال ابھی انگریزوں کی حکومت تھی اور انگریزوں نے مسلمانوں پر بے جا سختیاں شروع کر دی تھیں۔ انگریزوں کا یہ رویہ اور موڈ دیکھ کر ہم جو مسلمان پولیس آفیسر تھے ان کو اپنے فرائض میں بہت محتاط رہنا پڑتا تھا۔ ہندو افسر الگ ہم پر نظر رکھتے تھے کہ ان کو کسی مسلمان آفیسر کی ذرا سی بھی کوتاہی ملے تو وہ اس کے خلاف محکمانہ کارروائی کر کے اس کو سروس سے چھٹی کرا دیں۔ میں اس وقت ایک بڑے قصبے کے تھانے میں ایس ایچ او تھا۔ میں اس قصبے کا اور کسی مرد یا عورت کا صحیح نام نہیں لکھوں گا، اس واسطے کہ یہ علاقہ پاکستان میں آ گیا تھا، بلکہ یہ ضرور کہوں گا کہ یہ علاقہ پاکستان کا دل ہے۔ یہ میں بتا دیتا ہوں کہ یہ علاقہ پوٹھوہار ہے۔ تحصیل اور ضلع نہیں بتاؤں گا۔ یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اس علاقے میں خاندانی دشمنیوں کی وجہ سے خون خرابے اور قتل بہت ہی عام ہوتے ہیں۔ اب اس علاقے کا سارا کلچر بدل گیا ہے۔ یہ تبدیلی اس واسطے آئی ہے کہ اس علاقے کے لوگ اسلامی ملکوں میں اور زیادہ لوگ انگلینڈ نوکریاں اور کاروبار کرنے کے واسطے چلے گئے ہیں۔ اب وہ پہلے والی بات بالکل نہیں رہی۔ میں جس وقت کی واردات سنانے لگا ہوں اس وقت تھانے دار اس علاقے کے تھانوں میں تعینات ہونے سے گھبراتے تھے۔ ادھر سکھوں کے دوآبے کے علاقے کا کچھ ایسا ہی حال احوال تھا، وہاں بھی قتل و غارت اسی طرح ہوتی تھی۔ میں اب اس علاقے کے ایک قصبے کے تھانے کا انچارج سب انسپیکٹر تھا۔ ارد گرد دیہات کا 4-4 5-5 میل کا علاقہ اسی تھانے کے علاقے میں شامل تھا۔ اس قصبے میں رہنے والے مسلمان تعلیم یافتہ بھی تھے اور آسودہ حال بھی تھے، لیکن ان میں بھی دیہاتی مسلمانوں والی باتیں پائی جاتی تھیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قصبے کے سارے مسلمان پڑھے لکھے اور آسودہ حال تھے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی کچھ تعداد پڑھی لکھی اور مہذب تھی۔ ایک صبح مجھ کو گھر میں آ کر ایک کانسٹیبل نے اطلاع دی کہ ایک عورت اور ایک آدمی قتل کی رپورٹ لے کر آئے ہیں۔ عورت کہتی ہے کہ اس کا خاوند قتل ہو گیا ہے۔ میں بہت ہی تیزی سے تیار ہوا اور دوڑتا ہوا تھانے پہنچا۔ عورت مقتول کی بیوی تھی اور آدمی مقتول کا بھائی تھا۔ عورت نے بتایا کہ اس کا خاوند روزمرہ کی طرح صبح منہ اندھیرے کھیتوں کی طرف رفع حاجت کے لیے گیا تھا۔ صبح کی روشنی صاف ہوئی تو ایک شخص نے گھر آ کر اس عورت کو بتایا کہ اس کے خاوند کی لاش باجرے کے فصل میں پڑی ہوئی ہے اور لاش خون سے لال ہے۔ بات آگے کرنے سے پہلے میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کل تو قصبوں میں بھی مکان بنتے ہیں تو لوگ اٹیچ باتھ روم بناتے ہیں، یعنی کمرے کے ساتھ ہی غسل خانہ بناتے ہیں جس میں بیت الخلاء بھی ہوتا ہے۔ میں جس وقت کی واردات سنا رہا ہوں اس وقت دیہات اور قصبوں کے لوگ صبح سویرے کھیتوں میں قدرتی حاجات کے واسطے جایا کرتے تھے۔ عورتیں بھی جو پردہ نہیں کرتی تھیں صبح کھیتوں میں ہی جایا کرتی تھیں۔ مقتول بھی اسی غرض سے کھیتوں میں گیا تھا اور فصل کے اندر اس کو کسی نے قتل کر دیا۔ دوسری بات یہ سن لیں کہ اس علاقے میں خاندانی عداوت کے باعث قتل کی وارداتیں ہوتی تھیں، لیکن تھانے داروں کو تفتیش اور سراغ رسانی نہیں کرنی پڑتی تھی۔ یہ اس واسطے کہ لوگ اپنے دشمنوں کو للکار کر لڑتے اور قتل کرتے تھے، اور جن کو پھانسی کی سزا ملتی تھی وہ یا علی کے نعرے لگاتے پھانسی کے تختے تک جاتے تھے۔ کچھ وارداتیں ایسی ہو جاتی تھیں جن کے قاتلوں میں سراغ مشکل سے ہی ملتا تھا۔ یہ واردات ایسی ہی وارداتوں میں سے تھی جس میں خاندانی عداوت کا سوال ہی نہیں تھا۔ اس کو ہم پولیس کی زبان میں اندھا قتل کہا کرتے تھے۔ میں نے مقتول کی بیوی اور اس کے بھائی سے وہ ساری باتیں پوچھیں جو قتل کی واردات کے سلسلے میں پوچھی جاتی ہیں۔ ہماری تفتیشی کہانیاں پڑھنے والوں کو زبانی یاد ہو گیا ہوگا کہ قتل کی بابت پولیس کیا کیا پوچھتی ہے۔ اس واسطے میں یہ ساری باتیں نہیں لکھ رہا۔ یہ نوٹ کر لیں کہ کوئی خاندانی عداوت نہیں تھی، خاندان میں جائیداد وغیرہ کا کوئی جھگڑا نہیں تھا، لہٰذا قتل کا باعث معلوم کرنا میرا کام تھا۔ مقتول کی عمر 50 سال کے لگ بھگ بتائی گئی۔ مقتول کی بیوی کی عمر کا جو میں نے اندازہ لگایا وہ 35 سال تھا، لیکن اس عورت نے مجھ کو یہ بتایا
کہ اس کی عمر 45 سال کے لگ بھگ ہے تو مجھ کو حیرت ہوئی۔ وہ خوبصورت تھی، اس کے چہرے اور ڈیل ڈول میں جوانی کی چمک دمک پوری طرح موجود تھی۔ میں نے ضروری کاغذات تحریر کروائے، مقتول کی بیوی کے نام سے FIR لکھی اور ان کے ساتھ جائے واردات کو روانہ ہو گیا۔ میرے ساتھ ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 4 کانسٹیبل تھے۔ 6 لوگ قصبے ہی کے رہنے والے تھے، گھر دور نہیں تھا۔ ان کے محلے کے ساتھ ہی کھیت شروع ہو جاتے تھے جو بہت دور تک گئے ہوئے تھے۔ آگے علاقہ بنجر اور ویران تھا اور وہاں کھڈ اور نالے وغیرہ تھے۔ وہ ساون بھادوں کے برسات کے دن تھے۔ مجھ کو اس کھیت تک لے گئے جس کے اندر لاش پڑی ہوئی تھی۔ یہ باجرے کی فصل تھی جو اوسط درجہ قد کے آدمی سے چند انچ اونچی تھی۔ کھیت کے ارد گرد بے شمار لوگ کھڑے تھے۔ اس علاقے کا نمبردار بھی وہاں موجود تھا جس نے عادت اور فطرت کے مطابق رکوع کی پوزیشن میں جا کر میرا استقبال کیا۔ پھر وہ مجھ کو فصل کے اندر لے گیا۔ لاش فصل کے اندر پیٹ کے بل پڑی ہوئی تھی، یعنی اس کی پیٹھ اوپر تھی۔ دونوں ٹانگیں پھیلی ہوئی تھیں، ایک بازو لاش کے نیچے اور دوسرا کندھے کی لائن میں پھیلا ہوا تھا۔ عجیب چیز یہ دیکھی کہ ایک چاقو لاش کی پیٹھ میں اترا ہوا تھا۔ چاقو کا صرف دستہ باہر تھا، اس کا پورا بلیڈ مقتول کی پیٹھ کے اندر گیا ہوا تھا۔ اس سے مجھ کو یہ پکا خیال آیا کہ قاتل اناڑی اور کم عقل ہے۔ قاتلوں کی نفسیات صرف پولیس والے سمجھتے ہیں۔ چاقو مقتول کے جسم میں چھوڑ جانے سے صاف پتہ لگتا تھا کہ اس نے مقتول کو چاقو مارے اور اس کا خون دیکھ کر حوصلہ ٹوٹ گیا اور اس پر ایسا خوف سوار ہوا کہ اس نے آلہ قتل وہیں چھوڑا اور بھاگ گیا۔ یہ نوٹ کر لیں کہ یہ کوئی بڑا چاقو نہیں تھا، یعنی وہ ویسا چاقو نہیں تھا جیسے غنڈے بدماش یا اکثر لوگ اپنی حفاظت کے لیے اپنے پاس رکھا کرتے تھے۔ یہ 7 انچ سے ذرا ہی لمبا بڑا خوبصورت چاقو تھا جس کا دستہ ہاتھی دانت کا بنا ہوا تھا اور اوپر رنگین پھول کندہ کیے ہوئے تھے۔ یہ کسی شوقین مزاج آدمی کا چاقو تھا۔ چاقو کے دستے پر قاتل کی انگلیوں کے نشان کی موجودگی ضروری تھی۔ ہر تھانے میں کسی بھی چیز سے انگلیوں کے نشانات اتارنے کا سامان موجود ہوتا تھا، واردات قتل کی ہو یا ڈکیتی کی۔ اس سامان کا باکس تفتیشی افسر کے ساتھ جاتا تھا۔ میں نے مقتول کی پیٹھ سے چاقو اس طرح نکالا کہ میری کوئی انگلی چاقو کے دستے پر نہ لگے۔ یہ احتیاط اس واسطے تھی کہ قاتل کی انگلیوں کے نشانات خراب نہ ہوں۔ جاہل سے کانسٹیبل بھی جانتے تھے کہ ایسی چیز کو کس طرح پکڑا جاتا ہے۔ میں نے چاقو ایک کانسٹیبل کے حوالے کیا اور کہا باکس اور چاقو تھانے لے جائے اور اس کے دستے سے انگلیوں کے نشانات خاص کاغذ پر منتقل کرائے۔ میں نے لاش کی قمیض پیٹھ سے ہٹا کر دیکھا۔ پیٹھ پر چاقو کے 3 زخم تھے۔ ایک زخم اس جگہ پر تھا جہاں آگے دل ہوتا ہے۔ میں جان گیا کہ یہاں سے جو چاقو اترا ہے یہ دل تک پہنچ گیا ہے اور دل کٹ گیا ہے۔ جسم پر کہیں اور زخم نہیں تھا۔ لاش کی شلوار کھلی ہوئی تھی اور نیچے کو کی ہوئی تھی اور وہاں صاف پتہ لگتا تھا کہ مقتول رفع حاجت کے لیے بیٹھا تھا اور قاتل نے اس پر چاقو سے حملہ کیا۔ یہی وہ وقت تھا جب لوگ قدرتی حاجات کے واسطے کھیتوں میں جاتے تھے۔ میں نے لاش کے ارد گرد زمین دیکھی کہ شاید قاتل کی کوئی نشانی مل جائے، لیکن کچھ بھی نہیں ملا۔ وہاں سے فصل ٹوٹی ہوئی اور لیٹی ہوئی تھی۔ پورے تو مل ہی نہیں سکتے تھے۔ کھیت کے باہر مینڈ پر یا کہیں اور قاتل کا کھرا ملنا ناممکن تھا، اس واسطے کہ تماشائیوں کے ہجوم نے سب کھرے رگڑ ڈالے تھے۔ چارپائی آئی ہوئی تھی۔ لاش کو اٹھوا کر چارپائی پر ڈالا اور پوسٹ مارٹم کے واسطے بھجوا دیا۔ قصبے میں سرکاری ہسپتال تھا جس کا ڈاکٹر پوسٹ مارٹم کیا کرتا تھا۔ یہ تھانے سے دور کا کوئی گاؤں نہیں تھا کہ میں وہیں بیٹھ کر تفتیش کرتا۔ قصبے کی واردات تھی اور تھانہ قریب ہی تھا۔ میں لاش کی برآمدگی کے کاغذات تیار کر کے تھانے چلا گیا۔ مقتول کی بیوی اور اس کے بھائی کو ساتھ لے گیا۔ نمبردار بھی ساتھ تھا۔ اندر کی باتیں تو مجھ کو نمبردار نے بتانی تھی۔ میں نے سوچا کہ پہلے مقتول کی بیوی سے پوچھ گچھ کر لوں۔ اس وقت بیوی کی جذباتی حالت بہت بری تھی۔ سسکیاں اور ہچکیاں لے لے کر روتی تھی اور بات ذرا مشکل ہی سے کرتی تھی۔ بعض تفتیشی افسر اس جذباتی کیفیت میں بیان نہیں لیا کرتے، لیکن میرا تجربہ یہ ہے کہ اس حالت میں انسان کے اندر سے وہ باتیں بھی نکل آتی ہیں جو نارمل حالت میں وہ چھپا لیتا ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ میں مان لیتا ہوں کہ ان کی کسی خاندان کے ساتھ دشمنی نہیں تھی، لیکن مقتول کی کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی ہوگی۔ اس عورت نے ایسا جواب دیا جس سے پتہ نہیں چلتا تھا کہ دشمنی تھی یا نہیں۔ میں نے اس کو کہا کہ اپنے دماغ پر زور دے کر سوچے، ہو سکتا ہے کہ اس کے دماغ میں کوئی شک آ جائے۔ اس نے کہا
کہ شک والی بات موجود ہے۔ اس نے ایسی بات کہہ دی جس نے مجھ کو چونکا دیا۔ بات یہ کہی کہ اس کا پہلا خاوند فوت ہو گیا تھا اور اس نے مقتول کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ مقتول نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ طلاق سے مجھ کو شک ہونا چاہیے تھا کہ پہلی بیوی کے قریبی رشتہ داروں میں سے کسی نے اس بات پر مقتول کو قتل کر دیا ہے، لیکن یہ شک اس واسطے رفع ہو گیا کہ طلاق اور دوسری شادی 4 سال پرانی باتیں ہو گئی تھیں۔ انتقامی قتل کرنے والے اتنا عرصہ انتظار نہیں کیا کرتے۔ میں نے اس عورت کو کہا کہ وہ دوسری شادی کی ساری بات سنائے۔ اس نے کہا کہ یہ بات تو وہ ضرور ہی سنانا چاہتی تھی، خواہ میں اس کو نہ ہی کہتا، پھر بھی اس کو میرے سامنے رکھنے کو وہ ضرور سمجھتی تھی۔ اس نے اس طرح بیان دیا کہ اس کا خاوند فوت ہو گیا تو اس کے ساتھ شادی کرنے کے واسطے 2 آدمی امیدوار تھے۔ اس کو مقتول بہتر اور اچھا آدمی لگا، اس واسطے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ دوسرا امیدوار بہت ناراض ہوا۔ اس دوسرے امیدوار پر اس عورت کو قتل کا شک تھا۔ میں نے اس عورت کو کہا کہ 4 سال گزر گئے ہیں، اب اس شخص پر شک غلط اور بیکار ہے۔ اگر اس نے کوئی شدید انتقامی کارروائی کرنی ہوتی تو شادی کے فوراً بعد ہی کر لیتا۔ اس نے ابھی تک میرا پیچھا نہیں چھوڑا۔ مقتول کی بیوی نے کہا، ابھی تک میرے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ شادی تو نہیں ہو سکی تھی، اب میں اس کے ساتھ در پردہ ناجائز دوستی لگا لوں۔ میں ایک بات پہلے بتا چکا ہوں کہ اس عورت کی عمر 45 سال سے زیادہ تھی، لیکن میں بھی دھوکہ کھا گیا اور اس کو 34-35 سال کی جوان عورت سمجھ بیٹھا تھا۔ وہ چہرے سے تو خوبصورت تھی ہی، لیکن اس کے قد بت میں کوئی اور ہی حسن تھا۔ وہ چلتی تھی تو اصل عمر سے زیادہ پرکشش اور حسین لگتی تھی۔ کوئی بھی شخص اس کے ساتھ شادی کی خواہش کر سکتا تھا۔ اس عورت نے اس شخص کا جو نام لیا وہ میں نہیں لکھوں گا، اس کو چودھری لکھوں گا۔ اس علاقے کے بڑے لوگ راجے کہلاتے ہیں، لیکن بعض لوگ چودھری کہلاتے ہیں۔ یہ شخص چودھری کہلاتا تھا۔ مقتول کی بیوی نے بتایا کہ مالدار زمیندار ہے اور نہری علاقے میں بھی اس کے 2 یا 3 مربے ہیں۔ وہ شہر کا متمول آدمی تھا۔ میں اس کو اتنا ہی جانتا تھا کہ کبھی کبھار تھانے میں مجھ کو سلام کرنے کے واسطے حاضری دیا کرتا تھا۔ 1 یا 2 مرتبہ میں نے ذرا فرصت دیکھی تو اس کو بٹھا لیا تھا۔ اس نے اپنی سطح کے 2-3 آدمیوں کے خلاف چغلیاں کر ڈالی تھیں۔ تھانے داروں کو خوش کرنے والے خوش آمدیوں کی ذہنیت اور عادت ایسی ہی ہوا کرتی تھی۔ مقتول کی بیوی کا پہلا خاوند فوت ہوا تو اس شخص نے ایک نوکرانی ٹائپ عورت کی زبانی اس کو پیغام بھیجا کہ وہ اس کے ساتھ شادی کا خواہش مند ہے۔ اس کی بیوی زندہ تھی، لیکن شکل و صورت کی کچھ ایسی ویسی ہی تھی۔ مقتول کی بیوی نے اپنے بیان میں کہا کہ اس نے شادی سے انکار کر دیا اور بیوگی کے 4 یا 5ویں مہینے مقتول کے ساتھ شادی کر لی۔ اس چودھری کے ساتھ شادی نہ کرنے کا باعث یہ تھا کہ اس وقت اس کی عمر 60 سال سے کچھ زیادہ ہی تھی۔ پھر یہ بات کہ اس کی پہلی بیوی اس کے گھر میں موجود تھی۔ اس کے مقابلے میں مقتول مالی لحاظ سے کمزور تھا، ویسے بھی اس کی حیثیت چودھری کے مقابلے میں کم درجہ تھی، لیکن مقتول کی بیوی نے مقتول ہی کو پسند کیا۔ دوسری شادی کے 5-6 مہینے تک چودھری خاموش رہا۔ پھر اس نے 2-3 مرتبہ اس عورت کو راستے میں روک لیا اور اس طرح محبت کا اظہار کیا جس طرح جوان مرد اور عورت ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ عورت نے اس کو کہا کہ اس کی شادی ہوئے اتنا عرصہ گزر گیا ہے، اب تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ میں شادی کی بات نہیں کر رہا۔ چودھری نے کہا، اس شخص کی بیوی بنی رہو، میں تو صرف دوستی کا خواہش مند ہوں۔ میرا ایک الگ مکان ہے، کبھی کبھار تھوڑی سی دیر کے واسطے وہاں آ جایا کرو۔ مقتول کی بیوی نے ہر بار کہا کہ وہ اپنے خاوند کو ایسا دھوکہ کبھی نہیں دے گی۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چل پڑا کہ عورت کی کبھی اتفاقیہ گلی میں یا کھیتوں میں چودھری کے ساتھ ملاقات ہو جاتی، یعنی اتفاقی آمنا سامنا ہو جاتا تو چودھری بہت بے تابی سے محبت کی باتیں شروع کر دیتا اور یہ لفظ تو ہر بار کہتا کہ تمہارے بغیر ایک پل بھی چین نہیں آتا۔ عورت اس کو زبانی کلامی ٹال دیتی۔ اس نے مجھ کو بتایا کہ اس کو غصہ تو بہت آتا تھا، لیکن چودھری کی حیثیت اور اس کا رسوخ دیکھ کر اس سے ڈرتی تھی، اس واسطے غصہ دبا لیتی تھی۔ مقتول کی بیوی کو یہ بھی معلوم تھا کہ چودھری کے پاس 2-3 جرائم پیشہ غنڈے بدماش ہیں جن کو وہ کسی بھی طرح اور کسی کے بھی خلاف استعمال کر سکتا ہے۔ عورت ڈرتی تھی کہ چودھری اس کے خاوند کو تنگ اور پریشان کرے گا۔ ایک عورت تھی جو چھوٹی ذات کی تھی اور اس کا آنا جانا ہر گھر میں لگا رہتا تھا۔ اس کو ہر کسی کی خدمت گار عورت سمجھ لیں۔
چودھری کے پیغام اس عورت کی زبانی مقتول کی بیوی کے پاس آتے تھے۔ مقتول کی بیوی نے مجھ کو بتایا کہ یہ عورت اس پر چودھری کا رعب اور رسوخ بھی گانٹتی تھی اور لالچ بھی دیتی تھی۔ لالچ یہ کہ چودھری اچھی خاصی رقم پیش کرتا تھا جس کو مقتول کی بیوی ٹھکرا دیتی تھی۔ میں نے مقتول کی بیوی سے پوچھا کہ اس نے اپنے خاوند کو بتایا تھا کہ چودھری اس پر بری نظر رکھتا ہے اور یہ حرکتیں اور باتیں کرتا ہے۔ اس نے وہی جواب دیا کہ وہ خاوند کو اس ڈر سے نہیں بتاتی تھی کہ چودھری اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرے گا اور ان کی کوئی نہیں سنے گا۔ مقتول کی بیوی نے اس سے آگے اپنا بیان ان لفظوں میں دیا کہ 1.5-2 سال چودھری اس پر جال پھینکتا رہا اور اس کی بھیجی ہوئی عورت مقتول کی بیوی کو قائل کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن مقتول کی بیوی نے کوئی اثر قبول نہ کیا، نہ کسی لالچ میں آئی۔ پھر چودھری کو اللہ تعالیٰ نے ایک یہ جھٹکا دیا کہ اس کے جوان بیٹے کو ہیضہ ہو گیا اور 4-5 دن بیمار رہ کر مر گیا۔ بیٹے کی عمر 17-18 سال تھی۔ شاید اس صدمے کا اثر تھا کہ اگلے 1.5-2 سال چودھری چپ ہو گیا اور مقتول کی بیوی نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ چودھری کی توجہ اس سے ہٹ گئی۔ اتنا عرصہ چودھری کے پیغام لانے والی وہ کامی عورت بھی مقتول کی بیوی کے پاس نہ آئی۔ قتل کی واردات سے 5-6 مہینے پہلے چودھری کو مقتول کی بیوی کی محبت کا پھر دورہ پڑ گیا۔ یہ کوئی محبت نہیں تھی، چودھری اس عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرنا چاہتا تھا۔ چودھری نے یہ تو دیکھ لیا تھا کہ یہ عورت اپنے خاوند کو نہیں بتا رہی، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس سے ڈرتی ہے اور ہو سکتا ہے کسی روز راضی ہو ہی جائے۔ مقتول کی بیوی نے مجھ کو بتایا کہ اب چودھری نے جو نیا جملہ شروع کیا تو اس کی بھیجی ہوئی کامی عورت پہلے سے زیادہ شیر اور دلیر ہو گئی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے یہ عورت چودھری کی قریبی عزیز ہو اور رعب سے مقتول کی بیوی کا رشتہ برائے چودھری طلب کر رہی ہو۔ یہ رویہ دیکھ کر مقتول کی بیوی نے اس عورت کا دھتکارنا شروع کر دیا اور ایک روز اس کو کہا کہ وہ خود چودھری کی داشتہ کیوں نہیں بن جاتی۔ یہ کامی عورت ایسی ڈھیٹ نکلی کہ پھر بھی اس کے پاس آتی رہی اور ایک روز یہ لفظ کہے کہ تم اپنی قیمت بتاؤ اور نقد وصول کر لو۔ ایک روز تو میں جل ہی اٹھی۔ مقتول کی بیوی نے کہا، میں نے اس ذلیل عورت کو کہا کہ وہ پھر میرے گھر آئی تو میں جوتے مار کر اس کو گھر سے نکالوں گی۔ میں نے یہ بھی کہا کہ چودھری کو میرے یہ لفظ کہہ دینا کہ تیرے اس بڈھے کھسٹ چہرے پر میں تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتی، اس واسطے کہ میرا تھوک بھی تیرے چہرے سے زیادہ پاک اور قیمتی ہے۔ یہ قتل سے کوئی 1 مہینے پہلے کا واقعہ ہے۔ 1-2 دنوں بعد مقتول کی بیوی اپنے معمول کے مطابق کھیتوں کے ساتھ ہی خانقاہ پر دیا جلانے گئی۔ وہ جمعرات کا روز تھا۔ وہ دیا جلا کر باہر نکلی اور ویسے ہی قبرستان میں گھومنے پھرنے چلی گئی۔ اچانک ایک درخت کے پیچھے سے چودھری نکلا اور مقتول کی بیوی کو بازو سے پکڑ کر خانقاہ کی اوٹ میں لے گیا۔ وہ غصے کی حالت میں تھا۔ تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو؟ چودھری نے بڑی بار رود اور غصیلی آواز میں کہا، اگر میں تمہیں اپنی طاقت دکھا دوں تو تم میرے گھر آ کر میرے پاؤں پر ماتھا رگڑو گی۔ میں تمہیں رقم دے رہا ہوں، کہو تو کچھ زمین تمہارے نام کرا دوں گا۔ اب سن لو، میں تمہیں اغوا کروا سکتا ہوں، ذرا دیر نہیں لگے گی۔ نہیں مانو گی تو ایک بار پھر تمہیں بیوہ کر سکتا ہوں، اس کے بعد تم میری بیوی ہوگی۔ میں تمہیں 2-3 دن سوچنے کی مہلت دے رہا ہوں، سوچو اور مجھ کو جواب دینا۔ مزے میں رہو گی، جو مانگو گی وہ دوں گا۔ تمہیں میرا جواب چاہیے چودھری، مقتول کی بیوی نے کہا۔ 2-3 دن کیوں انتظار کرتے ہو؟ ابھی جواب سن لو۔ مجھ کو اغوا کرواؤ یا بیوہ کر، وہ پھر بات کروں گی۔ اتنا کہہ کر یہ عورت وہاں سے چلی آئی، چند قدم چل کر رکی اور پیچھے مڑ کر بلند آواز سے کہا، لعنت ہے تجھ پر چودھری۔ اب یہ معاملہ اس عورت کی برداشت سے باہر ہو گیا تھا۔ اس رات اس نے اپنے خاوند مقتول کو بتایا کہ چودھری اس کے ساتھ گزشتہ 4 سالوں سے کیا سلوک کرتا چلا آ رہا ہے اور آج اس نے آخری بار چیلنج کیا ہے۔ مقتول نے یہ بات سنی تو اس سے غصہ آ گیا اور کہنے لگا کہ وہ چودھری کے ساتھ بات کرے گا۔ بیوی نے اس کو روکا اور کہا کہ وہ چپ رہے اور اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کرے، اس واسطے کہ اس کے ہاتھ میں غنڈے بدماش ہیں اور پولیس کے ساتھ بھی اس کا تعلق واسطہ ہے۔ مقتول نے کہا کہ وہ شرافت سے اس کو سمجھانے کی کوشش کرے گا۔ 2-3 دنوں بعد مقتول نے اپنی بیوی کو بتایا کہ اس نے چودھری کے ساتھ بات کی تھی۔ چودھری پہلے تو یہ کہتا رہا کہ تمہاری بیوی جھوٹ بولتی ہے اور وہ اچھے چال چلن کی عورت نہیں،
مقتول نے اس کی اس بات کو سچ نہ مانا اور کہا کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے۔ مقتول کا لہجہ ذرا سخت تھا جو چودھری کو اچھا نہ لگا۔ تم میرے مقابلے میں نہیں آ سکتے، چودھری نے کہا۔ اگر میں اپنی آئی پر آ گیا تو تم اس شہر میں نظر نہیں آؤ گے۔ اپنی بیوی کو بھی سنبھال کر رکھنا۔ چودھری صاحب، مقتول نے کہا، میں اس کوشش میں ہوں کہ یہ بات باہر نہ نکلے اور ہم دونوں کے درمیان کوئی دشمنی پیدا نہ ہو۔ آپ میری بیوی کا پیچھا چھوڑ دیں۔ بہتر یہ ہے کہ میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ چودھری نے کہا، آئندہ میرے سامنے نہ آنا۔ اس طرح ان دونوں کے درمیان خاصی جھک جھک اور تلخ کلامی ہو گئی۔ بیوی بہت ڈری کہ چودھری اس کے خاوند کو نقصان پہنچائے گا۔ بیوی نے خاوند مقتول کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ فلاں عورت چودھری کے پیغام لاتی ہے اور اس سے برا بھلا کہا، پھر بھی باز نہیں آئی۔ 3-4 دنوں بعد اتفاق ایسا ہوا کہ یہ عورت اس وقت مقتول کے گھر آئی جب مقتول گھر میں موجود تھا۔ مقتول کی بیوی اس عورت کو الگ کمرے میں لے گئی اور اسے ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگی۔ مقتول اٹھا اور اس کمرے میں چلا گیا۔ اس نے عورت کو ننگی گالیاں دی۔ اس عورت کو شاید یہ حوصلہ تھا کہ اس کو چودھری کا تحفظ حاصل ہے۔ اس خیال سے اس نے مقتول کے ساتھ بدتمیزی کی اور یہ کہہ کر اٹھی کہ وہ اپنی بے عزتی کا انتقام لے گی۔ مقتول نے اس کے منہ پر بڑی زور سے تھپڑ مارا اور بازو سے پکڑ کر اس کو گھسیٹا اور گھر سے نکال دیا۔ 3-4 دن گزر گئے تو ایک شام خاوند گھر آیا۔ وہ کچھ اکھڑا اور پریشان سا لگتا تھا۔ بیوی نے اس سے پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کیا چودھری کے ساتھ پھر ٹکر ہو گئی ہے۔ اس عورت نے چودھری کو بتایا ہوگا کہ مقتول نے اس کو تھپڑ مارا ہے، اسی واسطے چودھری بھڑکا ہوا تھا۔ اب اس مردود چودھری نے کیا کہا ہے؟ بیوی نے پوچھا۔ آج تو حد ہی ہو گئی، مقتول نے جواب دیا۔ کہتا تھا کہ تم نے اس عورت کے منہ پر نہیں بلکہ میرے منہ پر تھپڑ مارا ہے۔ میں نے کہا تم یوں نہ سمجھو چودھری، میں تمہارے منہ پر بھی تھپڑ جڑ دوں گا، پھر اس تھپڑ کا بدلہ لینا۔ چودھری نے کہا تم یہ بتاؤ کہ تمہیں اپنی بیوی چاہیے یا موت؟ میں نے اس کو کہا کہ تم سوچ لو چودھری، زندگی چاہیے یا موت؟ چودھری نے کہا میں تمہیں 8 دنوں کی مہلت دیتا ہوں، یہ فیصلہ کر لو کہ بیوی چاہیے یا موت۔ مقتول نے چودھری کا چیلنج قبول کر لیا اور اس کو 2-4 اور بڑی سخت باتیں کہہ کر آ گیا۔ بیوی اس کو کہتی رہی کہ اس چودھری کے منہ نہ لگے اور شام کے بعد گھر سے نہ نکلا کرے، لیکن خاوند اگلی صبح باجرے کے فصل میں قتل ہو گیا۔ اس عورت کا یہ سارا بیان اگر صحیح اور سچ تھا تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا کہ اس کے خاوند کو اس چودھری نے ہی قتل کروایا ہے۔ میں نے مقتول کی بیوی کی باتوں میں سے باتیں نکال کر بہت جرح کی تھی اور بہت باریک باتیں بھی پوچھی تھیں۔ یہاں بہت تھوڑی اور موٹی موٹی باتیں تحریر کی ہیں۔ معلوم یہ ہوتا تھا کہ اس عورت کا یہ بیان صحیح ہے۔ تمہارے ساتھ تمہارے خاوند کا بڑا بھائی آیا ہے۔ میں نے پوچھا کیا اس کو یہ ساری باتیں معلوم ہیں؟ نہیں، مقتول کی بیوی نے جواب دیا۔ خاوند نے مجھ کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ یہ بات کسی اور کو نہ بتانا، اس واسطے کہ بات پھیل جاتی ہے اور لوگ اپنی کہانیاں گھڑ کر بدنام کر دیتے ہیں۔ یہ سوچ کر میں نے کسی کے ساتھ بات نہیں کی تھی۔ مقتول کی بیوی کو اپنے دفتر میں ہی بیٹھا رہنے دیا اور میں باہر نکل آیا۔ ASI اور 2 ہیڈ کانسٹیبلوں کو بلا کر چودھری کی بابت پوچھا کہ اس کا دوستانہ کون سے بدماش کے ساتھ ہے۔ کچھ تو میں بھی جانتا تھا، لیکن تھانے کا چھوٹا سٹاف ایسے لوگوں کو زیادہ اچھی طرح جانتا تھا۔ انہوں نے 3 نام بتائے، جن میں ایک ڈکیتی کی واردات میں سزا یافتہ تھا، دوسرا جرائم پیشہ تو نہیں تھا لیکن بدماشوں میں شمار ہوتا تھا۔ خاندانی دشمنی میں اس نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا اور اس کو عمر قید سزا ملی تھی، لیکن ہائی کورٹ میں اپیل کی تو بری ہو گیا۔ تیسرا شخص بھی گنڈا تھا اور پیشہ ور جوئے باز، اس کو جرائم پیشہ فہرست میں شامل کیا جا سکتا تھا۔ میں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کے ذمہ یہ کام لگایا کہ وہ ان تینوں کو الگ الگ اس طرح تھانے لائے کہ چودھری کو خبر نہ ہو۔ پھر ایک عقل مند آدمی سے کانسٹیبل کو اس کامی عورت کے گھر کا اتا پتہ سمجھایا اور کہا کہ اس کو اپنے ساتھ لے آئے اور احتیاط یہ کرے کہ چودھری کو پتہ نہ لگے۔ مجھ کو معلوم تھا کہ عورت کی بابت یہ احتیاط قائم نہیں رہے گی۔ وجہ یہ کہ عورت کو کانسٹیبل ساتھ لائے گا تو اس کا خاوند دوڑا چودھری کے پاس جائے گا کہ اس کی بیوی کو تھانے لے گئے ہیں۔ بہرحال احتیاط ہوتی یا نہ ہوتی، مجھ کو اس عورت کی ضرورت تھی۔ چودھری میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ میں صرف یہ سوچتا تھا کہ اس کو پتہ لگ گیا
تو وہ اپنے واسطے کوئی پیش بندی کر لے گا۔ ہیڈ کانسٹیبل اور کانسٹیبل کو بھیج کر میں اپنے دفتر میں گیا اور مقتول کی بیوی کو باہر بھیج کر مقتول کے بھائی کو بلا لیا۔ یہ مقتول کا بڑا بھائی تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ تو ہونے ہی تھے اس کا چھوٹا بھائی جو مارا گیا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ ہمدردی کے 2-4 لفظ کہے اور پھر اس سے پوچھا کہ اس کا کسی پر شک ہوگا؟ ظاہر ہے قتل دشمن ہی کیا کرتے ہیں، مقتول کی بھی کسی کے ساتھ دشمنی ہوگی۔ میرے اس بھائی نے دنیا میں صرف ایک ہی کام کیا ہے، بڑے بھائی نے بیزاری کے لہجے میں کہا۔ کام یہ کیا ہے کہ اپنے دشمن پیدا کیے ہیں اور دوست کسی کو بھی نہیں بنایا۔ میں کہتا تھا کہ اس شخص کا انجام بہت برا ہوگا، پہلے اس کے دشمنوں کی بات کرو۔ میں نے کہا ہر دشمن کی بابت سب کچھ بتاؤ۔ میں اس دشمنی کی بات نہیں کر رہا جو دشمنی آپ سمجھ رہے ہیں۔ اس نے کہا میرا مطلب یہ ہے میرا بھائی اعتبار کے قابل آدمی نہیں تھا، کسی کو دوست بناتا تو دل میں اپنی غرض رکھتا تھا اور جہاں ضرورت پڑتی دوست کے ساتھ بھی بے وفائی کر گزرتا تھا۔ میں اس کے کسی ایسی دشمن کو نہیں جانتا جس پر شک کیا جا سکے کہ یہ قاتل ہو سکتا ہے۔ دیکھ میرے بھائی، میں نے کہا جو بھی بات کہنی ہے وہ بالکل صاف صاف کہو۔ میں تفتیش کر رہا ہوں اور تمہارے بھائی کو قاتل کو پکڑ کر سزا دلوانی ہے۔ وہ کم عقل آدمی نہیں لگتا تھا، معزز آدمی تھا۔ وہ دراصل بڑی شرافت اور دیانتداری سے مجھ کو بتانا چاہتا تھا کہ مقتول کا اخلاق کس قسم کا تھا۔ اس نے جو لمبی چوڑی باتیں سنائی میں وہ مختصر کر کے تحریر کر دیتا ہوں۔ اس نے بتایا کہ مقتول کسی نہ کسی عورت کے ساتھ در پردہ ناجائز دوستی لگا کر رکھتا تھا۔ اپنی بیوی کو تو اس نے صرف اس واسطے گھر میں رکھا ہوا تھا کہ وہ اس کی بیوی تھی۔ وہ شکل و صورت کی کچھ ایسی ویسی ہی تھی، لیکن اس کا ایک جرم یہ بھی تھا کہ اس کی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ مقتول کو سب نے مشورے دیے کہ یہ بیوی اس کو ویسے ہی پسند نہیں تو اس بات پر اس کو طلاق دے دے اور اولاد کی خاطر دوسری شادی کر لے، لیکن طلاق نہیں دیتا تھا۔ طلاق نہ دینے کی وجہ میں سمجھتا تھا۔ مقتول کے بھائی نے کہا اس کی یہ بیوی بہت ہی صابر اور سادہ لو عورت تھی، مقتول سے وہ کوئی گلہ شکوہ نہیں کرتی تھی۔ مقتول رات کو دیر سے گھر آتا یا پوری رات کہیں غائب رہتا تو بیوی اس سے باز پرس نہیں کرتی تھی۔ مقتول اس بیوی کو گھر رکھنا چاہتا تھا جو اس کے راستے کی رکاوٹ نہیں بنتی تھی۔ بھائی کے اس بیان سے مجھ کو شک ہوا کہ مقتول نے کسی عورت کے ساتھ مراسم پیدا کیے ہوں گے اور اس عورت کے خامند یا بھائیوں وغیرہ کو پتہ چل گیا ہوگا اور اس کے باعث اس کو انہوں نے قتل کر دیا۔ یہ شک بھی پیدا ہوا کہ مقتول نے کسی عورت پر دست درازی کی ہوگی اور عورت کی شکایت پر مقتول اس عورت کے گھر کے آدمیوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ میں نے اپنے یہ دونوں شک مقتول کے بھائی کو بتائے۔ ایسی بات نہیں جناب، اس نے کہا، یہ مجھ کو یقین ہے کہ میرے بھائی میں یہ عادت نہیں تھی کہ ایسی عورت کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ کرتا جس کے چال چلن کی بابت اس کو معلوم نہ ہوتا۔ یہ نہ سمجھے کہ وہ عورتوں کا شکاری تھا۔ اس کی دوستی ایسی عورت کے ساتھ لگتی تھی جو میرے بھائی کی طرح آوارہ اور بد چلن ہوتی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ ایسی عورتوں کے خامند، بھائی اور باپ اور خاندان کے دوسرے مرد بے غیرت ہوتے ہیں، غیرت کے نام پر کسی پر ہاتھ نہیں اٹھاتے اور بے غیرتی میں ہی خوش رہتے ہیں۔ میں نے اپنی شک کی بنا پر جب اس پر جرائد شروع کر دی اور وہ میرے ساتھ ٹھیک ٹھاک تعاون کرتا رہا، بلکہ اس نے ایک بار یہ بھی کہا کہ میں اسے اسی طرح کریت کر باتیں پوچھوں تاکہ قاتل کا سراغ لگانے میں مجھ کو آسانی ہو جائے۔ اس وقت مجھے ضرورت یہ تھی کہ یہ شخص کسی ایسی عورت کی نشاندہی کرے جس کے گھر کے آدمی غیرت پر مر مٹنے والے ہوں، لیکن اس شخص نے مجھ کو مایوس کر دیا۔ بہت وقت صرف کر کے آخر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مقتول ایسی عورت کے ساتھ دوستی لگاتا تھا جو ہوتی ہی بدنام تھی اور جو گھر بیٹھی ایک قسم کی عصمت فروشی کرتی تھی۔ اس کے بعد مقتول کے بھائی نے ایک اور بات سنا کر مجھ کو ذرا چونکا دیا۔ اس نے بتایا کہ جو موجودہ یعنی دوسری بیوی ہے یہ ٹھیک عورت نہیں ہے۔ اس نے جو تفصیلی بات سنائی وہ میں مختصراً تحریر کرتا ہوں۔ اس دوسری بیوی کے ساتھ مقتول نے دوستی لگا لی تھی۔ یہ پہلی عورت تھی جو چال چلن کے معاملے میں بدنام نہیں تھی اور چال چلن کی خراب بھی نہیں تھی۔ اس کا پہلا خامند نہایت ہی شریف اور معزز آدمی تھا۔ اس گھر میں خوشحالی تھی۔ پہلا خامند سادگی سے زندگی بسر کرتا تھا، لیکن بیوی شوقین مزاج تھی، نئے فیشن کے قیمتی کپڑے پہنتی اور بھن ٹھن کے رہتی تھی۔ وہ ایسی نہیں تھی
کہ بلا وجہ اور بلا مقصد گلیوں میں پھرتی یا دوسرے گھروں میں جاتی اور اپنی نمائش کرتی پھرتی۔ اس کی عادت یہ تھی کہ اپنے آپ کو بنا سنوار کر رکھتی اور زندہ دلی کو پسند کرتی تھی۔ عورت چالاک ہوشیار تھی۔ اس نے پہلے خاوند کو دبا کر رکھا ہوا تھا۔ مقتول کی اس عورت کے ساتھ دوستی پہلے خاوند کی زندگی میں ہی چل نکلی تھی۔ مقتول نے اس عورت کے پہلے خاوند کے ساتھ دوستانہ تعلقات پیدا کر لیے تھے اور اس کے گھریلو مسائل میں اتنی دلچسپی لیتا تھا کہ اس کے گھر بے دھڑک چلا جاتا اور گھر کے فرد کی طرح ایکٹنگ کرتا تھا۔ ایک بات بتاؤ، میں نے بھائی سے پوچھا، کیا ایسی بات تو نہیں تھی کہ اس عورت نے کسی اور کے ساتھ دوستی لگا لی اور یہ دوستی مقتول کے قتل کا باعث بنی ہو؟ نہیں سرکار، اس نے کہا، میں جو بات یقین کے ساتھ کرتا ہوں اس پر آپ بھی یقین کریں، اور مجھ کو جس بات پر شک ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ شک والی بات ہے۔ میں نے پورے یقین کے ساتھ بتایا ہے کہ یہ عورت دوستیاں لگانے والی نہیں تھی۔ معلوم نہیں اس کو مقتول کیوں پسند آ گیا اور ان کی دوستی ہو گئی۔ مجھ کو اب یہ شک ہونے لگا کہ مقتول کی بیوی نے چودھری کی بابت جو بیان دیا تھا وہ صحیح نہیں تھا۔ یہ عورت اگر شوقین مزاج تھی تو اس کے واسطے چودھری کی دوستی فائدہ مند تھی۔ یہ اس واسطے فائدہ مند تھی کہ چودھری اس کو رقمیں پیش کرتا تھا اور کہتا تھا کہ مزے میں رہو گی۔ میرا یہ شک تھا کہ اس عورت نے چودھری کے ساتھ درد پردہ یاری لگا لی تھی اور خاوند کو یعنی مقتول کو دھوکہ دے رہی تھی۔ یہ میں نے اپنے ذرائع سے معلوم کر ہی لینا تھا۔ ابھی میں آپ کو مقتول کے بھائی کا بیان سنا رہا ہوں۔ اس کے بعد یوں ہوا کہ مقتول کی بیوی کا پہلا خاوند 8-10 روز بیمار رہ کر فوت ہو گیا۔ اس کے فوت ہونے کے تقریباً 1 مہینہ بعد مقتول نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور وجہ یہ بتائی کہ اس کی اولاد نہیں ہوتی۔ بیوی صبر کر کے اپنے گھر جا بیٹھی۔ بھائی نے بتایا کہ اس عورت نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل لگا لیا اور دنیا سے لا تعلق ہو گئی۔ 3 مہینے گزرنے کی دیر تھی کہ مقتول اور اس بیوہ عورت نے شادی کر لی۔ میرا بھائی اپنی اس دوسری بیوی کو اپنے گھر نہ لایا۔ مقتول کے بھائی نے کہا، بلکہ خود اس کے گھر چلا گیا اور وہیں کا ہو کر رہ گیا۔ اس کو ایسا ہی کرنا چاہیے تھا، اس واسطے کہ اس عورت کی پہلے خاوند سے ایک جوان بیٹی ہے جس کی شادی نئی ہوئی تھی، پھر ایک جوان بیٹا ہے اور اس کے بعد ایک اور بہن ہے۔ ان سب کو وہ اپنے گھر میں تو نہیں لا سکتا تھا۔ یہ بات میرے واسطے نہیں تھی کہ مقتول کی بیوی کی یہ اولاد تھی۔ پہلے میں نے پوچھا ہی نہیں تھا کہ اس کے گھر میں اور کتنے افراد ہیں۔ میں اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہوں جناب، مقتول کے بھائی نے کہا۔ میرے بھائی نے پہلے اپنی بیوی کو طلاق دی، پھر دوسری شادی کر لی۔ یہ صدمہ اس کی پہلی بیوی برداشت نہ کر سکی اور وہ گھل گھل کر مر گئی۔ میں کہتا ہوں کہ میرے بھائی کو پہلی بیوی کی آہ کھا گئی ہے۔ اللہ تو معاف نہیں کیا کرتا۔ میں مقتول کی دوسری بیوی کو سچا اور مظلوم سمجھتا تھا، لیکن مقتول کے بھائی نے میرے دماغ کو ایک اور ہی لائن پر ڈال دیا تھا۔ اب یہ عورت میرے واسطے مشتبہ صورت اختیار کر گئی تھی۔ میرا دماغ بہت تیزی سے اور گہرائی میں جا کر سوچ رہا تھا۔ میں نے اس عورت اور مقتول کے بھائی کے بیانات کی تصدیق یا تردید اپنے ذرائع سے کرنی تھی، لیکن اس موڑ پر آ کر چودھری کی بابت میرا دماغ کچھ بدل گیا۔ میرے دماغ یعنی میری سوچوں کی اس تبدیلی کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے چودھری کو شریف آدمی یا بے گناہ سمجھ لیا تھا۔ وہ تو ابھی تک میری نگاہ میں مشتبہ نمبر 1 تھا۔ مقتول کے بھائی پر میں نے بہت جرح کی اور وہ ہر جواب تفصیل سے دیتا رہا۔ یوں سمجھیں کہ اس شخص کو میں نے پوری طرح نچوڑ لیا تو اس کو چھٹی دی۔ اس دوران ہیڈ کانسٹیبل میرے کان میں کہہ گیا تھا کہ وہ کامی عورت آئی بیٹھی ہے جس کو چودھری مقتول کی بیوی کو پھانسنے کے واسطے استعمال کرتا تھا۔ مقتول کے بھائی کو بھیج کر اس عورت کو اندر بلا لیا۔ اس دوران پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی مل گئی تھی۔ مقتول کی پیٹھ میں 3 چاقو لگے تھے۔ ایک زخم اتنا گہرا تھا کہ چاقو نے دل کو بھی کاٹ دیا تھا۔ یہ میں نے پہلے ہی اندازہ کر لیا تھا۔ مقتول کی موت صبح 4:30 اور 5 کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ اب میں اس عورت کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ نے میرے محترم استاد ملک احمد یار خان کی تفتیشی کہانیوں میں اور میری کہانیوں میں ایسی عورت کا کردار پڑھا ہوگا۔ زیادہ بیان کی ضرورت نہیں۔ ایسی عورتوں کو ہمارے معاشرے میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ یہ ہر گھر کی خبر رکھتی ہیں اور اتنی چالاک اور ذہین ہوتی ہیں کہ عورتوں کے سینوں کے اندر چھپے ہوئے راز بھی نکال لیتی ہیں۔ یہ عموماً چھوٹی ذاتوں کی ہوتی ہیں جو بڑے گھروں کے کام کرتی اور ان کی خدمت کرتی ہیں۔ ان عورتوں کے خاوندوں میں
کچھ تو نکمے اور نکٹھے ہوتے ہیں یا نشے یا کسی نہ کسی معذوری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ عورتیں گھر کی تمام ضروریات خود پوری کرتی ہیں اور خاوندوں کی کمزوریوں سے پورا فائدہ اٹھاتی ہیں۔ یہ تو ظاہر ہے کہ وہ خاوندوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتی ہیں۔ ان میں اکثر خوبصورت ہوتی ہیں اور اپنے شکار پر خوبصورتی کا جادو طاری کرنے کے ڈھنگ سے واقف ہوتی ہیں، ہنسنے ہنسانے کے فن کے ماہر، اور اگر رونے کی ضرورت پڑے تو ایسا روتی ہیں کہ پتھروں کے بھی آنسو نکال دیتی ہیں۔ یہ عورت جو میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی خوبصورت عورتوں میں سے تھی، جسم لمبوترا اور رنگ صاف تھا، چہرے کے نقش تو بہت اچھے تھے، آنکھوں میں ایسی چمک جسے کوئی شخص نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ عیاری اور مکاری اس عورت کے چہرے پر صاف نظر آتی تھی، لیکن اس تاثر کو ہم تھانے دار ہی سمجھ سکتے تھے۔ عام ذہن کے لوگوں کو کچھ پتہ نہیں چل سکتا تھا کہ اس عورت کے دل میں کیا ہے۔ اس عورت کا نام ویسے بھی مجھے یاد نہیں رہا، نہ ڈائری میں لکھا ہے، یاد ہوتا تو بھی کوئی فرضی نام لکھتا، لیکن اب کہانی سنانے کے واسطے اس کو میں کامی لکھوں گا۔ اس کامی کی عمر 35 سال سے کچھ کم ہی ہوگی، زیادہ نہیں تھی۔ دھلے دلہائے اچھے کپڑے میں ملبوس تھی اور کسی معزز گھرانے کی خاتون لگتی تھی، لیکن میں اس کو پولیس کی نظروں سے دیکھ رہا تھا، اس واسطے مجھ کو اس کا اصلی روپ نظر آ رہا تھا۔ اس نے اپنے چہرے پر گھبراہٹ اور خوف کا اور مرعوبیت کا تاثر طاری کر رکھا تھا۔ اس سے بیان لینے اور پوچھ گچھ کرنے کا ایک طریقہ تو یہ تھا کہ میں تھانے داری روب سے بات کرتا، لیکن میں نے دوستانہ رویہ اختیار کرنا مناسب سمجھا۔ تم تو بالکل ہی نکمی نکلی، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ 4 سالوں میں تم ایک گھریلو عورت کو پھانس نہ سکی اور چودھری سے انعام وصول کرتی رہی۔ میں تو تمہیں بڑی استاد سمجھتا رہا۔ کون سی عورت؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ کون سا چودھری؟ تمہاری استادی اس عورت پر نہیں چل سکتی، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا تم تھانے میں بیٹھ کر ایک تھانے دار پر اپنا جادو چلا لو گی؟ میں چاہتا ہوں کہ پیار محبت سے تم اصل بات پر آ جاؤ، لیکن تم مجھ کو بھی چودھری جیسا بیوقوف آدمی سمجھ بیٹھی ہو۔ اب تمہاری خیریت صرف اس میں ہے کہ یہ نوسر بازی الگ رکھ دو اور صحیح بات زبان پر لے آؤ۔ میں نے تمہیں ویسے ہی شوقیہ نہیں بلایا، تمہاری ایک ایک بات اور ایک ایک حرکت معلوم کر کے بلایا ہے۔ یہ سوچ لو کہ یہاں سچ بولو گی تو فائدے میں اور اپنی عزت میں رہو گی، ہیرا پھیری کرو گی تو یہاں سے نکل نہیں سکو گی، نکلو گی تو سیدھی جیل میں جاؤ گی۔ اس بیچاری میں اتنی تاب نہیں تھی کہ ایک تھانے دار کی دھمکی برداشت کر لیتی۔ اس کے چہرے کا اچھا خاصا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ آپ کچھ پوچھیں تو صحیح، اس نے ذرا دبی دبی آواز میں کہا۔ پھر میں کوئی بات کروں تب آپ دیکھیں کہ میں سچ بول رہی ہوں یا جھوٹ۔ صرف یہ منت کروں گی کہ چودھری کو پتہ نہ لگے کہ میں نے آپ کو کیا باتیں بتائی ہیں۔ کامی جیسی عورتیں چودھریوں اور جاگیرداروں کے نوکروں اور مزاروں وغیرہ کے لیے یہ بڑی ہی تکلیف دہ اور خطرناک مصیبت موجود رہتی تھی کہ ان کے آقا ان سے جرم کرواتے تھے، اور کبھی پکڑ دھکڑ ہوتی تو انہیں غریبوں اور ناداروں کو آگے کر دیتے تھے۔ یہ ان وقتوں میں ہی نہیں ہوتا تھا بلکہ اب بھی ہو رہا ہے۔ میں نے اپنی سروس میں کئی وارداتوں میں اس کلاس یعنی نوکروں اور مزاروں کی کلاس کے لوگوں کو پکڑا تھا، اور ہر ایک نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی کہ اس کے آقا کو یہ نہ پتہ لگے کہ اس نے کیا بیان دیا ہے۔ میں ان کو جھوٹا یقین دلا دیا کرتا تھا کہ ان کو پردے میں ہی رکھا جائے گا، لیکن کیس جب عدالت میں جاتا تھا تو ان لوگوں کو گواہی کے واسطے طلب کر لیتے تھے۔ ایسا ہی وعدہ کامی کے ساتھ کیا کہ کسی کو پتہ لگنے ہی نہیں دیا جائے گا کہ اس کو تھانے طلب کیا گیا تھا۔ اس کو اطمینان ہو گیا اور اس کے چہرے پر اصل رنگ آ گیا، تو میں نے مقتول کی بیوی کا بیان ذہن میں رکھ کر کامی سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر مجھ کو اطمینان ہو گیا کہ کامی زیادہ تر باتوں کی تائید اور تصدیق کرتی جا رہی تھی۔ اس نے یہ بھی بتا دیا کہ چودھری اس کو کیا انعام دیتا تھا۔ میں اس کی بات سے بات نکال کر پوچھ گچھ اور جرا بھی کرتا جا رہا تھا۔ میرے انداز میں شفقت اور اپنائیت بھی تھی۔ اس کا بڑا اچھا اثر ہو رہا تھا۔ اسی تاثر کے تحت میرے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کامی نے کہا کہ چودھری نے اس کو باقاعدہ داشتہ بنا لیا تھا، اس کو بڑے اچھے کپڑے دیتا اور پیسے بھی خاصے دیتا رہتا تھا، لیکن ساتھ یہ بھی کہتا تھا کہ اس نے مقتول کی بیوی کو پھانس کر اس کے حوالے نہ کیا تو پھر وہ کامی کے ساتھ تعلق ہمیشہ کے لیے توڑ لے گا۔ آخر بات یہاں تک آن پہنچی کہ کامی نے مقتول کی بیوی کے سارے بیان کی تصدیق کر دی اور 2-3 نئی باتیں بتا دیں۔ اب میں نے اسے مقتول کی بیوی کے چال چلن کی بابت پوچھنا شروع کر دیا،
بہت چالاک اور ہوشیار عورت ہے، کامی نے بتایا، لیکن ایسی نہیں کہ جو آدمی دل کو اچھا لگا یا جس نے رقم زیادہ دکھا دی اس کے ساتھ چل پڑے۔ کوئی شخص اس کے چال چلن پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں اور چند ایک عورتوں اور آدمیوں کو معلوم ہے کہ مقتول کے ساتھ اس عورت کی ناجائز دوستی پہلے خاوند کی زندگی میں ہی شروع ہو گئی تھی۔ پہلے خاوند کے مرنے کے بعد اس عورت نے 3 مہینے پورے کیے اور مقتول کے ساتھ شادی کر لی۔ یہ شک بھی پیدا ہوا کہ اس نے اپنے پہلے خاوند کو کوئی ایسا زہر دیا تھا جو آہستہ آہستہ اثر کرتا رہا اور وہ 7-8 دن چارپائی پر پڑا بیمار رہا اور مر گیا۔ اس کا کوئی ثبوت تو ہے نہیں، میں نے کہا۔ میں تو یہ سننا چاہتا ہوں کہ اس عورت نے پہلے خاوند کو زہر دیا تھا اور دوسرے خاوند سے آزاد ہونے کے واسطے اس کو قتل کروا دیا۔ میں اس مقتول کے قاتل کی تلاش میں ہوں، تم میری مدد کر سکتی ہو۔ یہ تو آپ نے ٹھیک کہا ہے، کامی نے کہا۔ میں صرف یہ ثبوت پیش کر سکتی ہوں کہ اس کا پہلا خاوند دن کے 10 ساڑھے 10 بجے فوت ہوا اور اس نے شام 5 ساڑھے 5 بجے اس کو دفنا دیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اتنی جلدی نہ دفناؤ، اس کے رشتہ داروں کو آ لینے دو، لیکن اس عورت نے ایسی جلدی ڈالی کہ اپنی ضد کے مطابق خاوند کو جلدی دفنا دیا۔ میں نے میت کو دیکھا تھا، میت کے چہرے کا رنگ نیلا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ یہ زہر کی نشانی ہے، آگے آپ خود سے آنے ہیں۔ کامی نے یہ بھی بتایا کہ مقتول کی بیوی نے اپنی اولاد کو بگڑنے نہیں دیا اور ان کی تربیت ویسے کی جیسی شریف اور معزز گھرانوں میں ہوتی ہے۔ اس کی ایک چھوٹی بیٹی تھی، پھر 16-17 سال عمر کا ایک لڑکا اور اس سے بڑی بیٹی تھی جس کی شادی ہو چکی تھی۔ ان تینوں میں کوئی عیب نہیں تھا۔ لڑکا غلط قسم کے لڑکوں کے قریب بھی نہیں جاتا تھا۔ شادی شدہ لڑکی کی فطرت میں کوئی ہیرا پھیری اور جھوٹ اور فریب نہیں تھا، لیکن خود اس ماں کی یہ حالت تھی کہ بنی ٹھنی رہتی تھی۔ مختصر یہ کہ کامی مقتول کے بڑے بھائی کے بیان کی تصدیق کر رہی تھی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ مقتول اخلاق کا ٹھیک آدمی نہیں تھا، لیکن بیوی نے اس کو ایسی نکیل ڈال دی تھی کہ اس کو ادھر ادھر نہیں ہونے دیتی تھی۔ اب میں ایک بڑی نازک بات پوچھوں گا، میں نے کہا۔ تم یہ بات چھپانے کی کوشش کرو گی اور جھوٹ بولو گی۔ تم جانتی ہو کہ مقتول کو تمہارے چودھری نے قتل کروایا ہے، بولو یہ صحیح ہے یا غلط؟ نہ میں اس کو صحیح کہتی ہوں نہ غلط، کامی نے بتایا۔ شک مجھ کو بھی ہے، لیکن میرے سامنے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی اور میرے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں۔ اور یہ جو چودھری کے غنڈے اور بدماش ہیں، میں نے کہا، کیا ان کی بابت تم کچھ نہیں جانتی؟ جس طرح تم چودھری کو خوش رکھنے کے واسطے ہر اچھا برا کام کرتی ہو، اسی طرح یہ بدماش بھی چودھری کو کچھ نہ کچھ کر کے دکھاتے اور عیش موج کرتے ہوں گے۔ میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں، کامی نے کہا۔ اب مجھ سے سنیں، لیکن اپنا وہ وعدہ یاد رکھیں کہ میرے اوپر پردہ ڈال کر رکھنا ہے۔ چودھری نے ان گنڈوں کو اس طرح رکھا ہوا ہے جیسے گھر میں پالتو کتے یا رکھوالی والے کتے رکھے جاتے ہیں۔ ایک بات یاد آ گئی ہے، مجھ کو مقتول نے اپنے گھر تھپڑ مارے تھے۔ میں نے چودھری کو بتایا تو اس نے کہا کہ اس شخص کو زندہ رہنا اچھا نہیں لگتا۔ تم فکر نہ کرو، میں پورا انتقام لوں گا۔ اس سے اگلے روز کی بات ہے کہ میں چودھری کے گھر گئی اور اس کے کمرے میں جھاڑ پونچھ کرنے لگی۔ 2 گنڈے اس کے پاس بیٹھے ہوئے شراب پی رہے تھے۔ وہ مقتول ہی کی بات کر رہے تھے۔ معلوم نہیں وہ کیا کچھ پہلے کہہ سن چکے تھے۔ میں اپنے کام میں لگ گئی، لیکن دھیان ان کی طرف رکھا۔ چودھری نے کہا کہ اسے اب پار ہی کرنا پڑے گا۔ ایک گنڈا بولا، کر دیں گے چودھری جی، آپ کے حکم کا انتظار ہے۔ چودھری نے کہا، صرف 1 یا 2 دن انتظار کر لو۔ آج صبح میں نے سنا کہ مقتول مارا گیا ہے تو میں دوڑی چودھری کے گھر گئی اور اس کو بتایا۔ چودھری نے کہا، الحمدللہ، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ عورت آخر میری بیوی بنے گی۔ میں نے کامی سے اتنی زیادہ باتیں پوچھیں کہ اس کے ہونٹ جواب دے دے کر خشک ہو گئے۔ اب تو کوئی شک و شبہ ہی نہ رہا کہ قتل کی یہ واردات چودھری نے کروائی ہے۔ کامی کو میں ابھی چھٹی نہیں دے سکتا تھا، اس کی مجھ کو قدم قدم پر ضرورت تھی۔ اس کو کہا کہ مجھ کو اس کی ضرورت ہے، اس واسطے وہ کچھ دیر اور تھانے میں ہی موجود رہے۔ میں نے حکم کے لہجے میں یہ بات نہیں کہی تھی، بلکہ دوستانہ طریقے سے بات کی اور اس کو اتنی زیادہ پھونک دی کہ وہ اپنے آپ کو چھوٹا تھانے دار سمجھنے لگی۔ مجھ کو اطلاع مل گئی تھی کہ چودھری کے تینوں جرائم پیشہ بال کے آئے بیٹھے ہیں۔ سارا دن گزر گیا تھا اور سورج غروب ہونے ہی والا تھا۔ میں اپنے اسٹاف کو یہ کہہ کر گھر چلا گیا کہ ان تینوں کو بٹھائے رکھنا، لیکن الگ الگ۔
آپس میں بات نہ کر سکیں اور کامی ان کے قریب بھی نہ جائے۔ یہ بھی کہا کہ میں رات 10 بجے کے لگ بھگ یا کچھ دیر بعد آؤں گا۔ نمبردار ابھی تک تھانے میں بیٹھا ہوا تھا۔ یہ اس کی ڈیوٹی بھی تھی اور مجھ کو ویسے بھی اس کی ضرورت تھی۔ اسے مقتول کے گھر کی رپورٹ لینی تھی۔ مقتول کے بھائی اور بیوی کو میں نے پہلے ہی گھر بھیج دیا تھا۔ پوسٹ مارٹم کے بعد لاش گھر چلی گئی تھی۔ میں نے نمبردار کو ساتھ لے لیا اور اس کو اپنے گھر لے گیا۔ وہ دیہات کا ان پڑھ نمبردار نہیں تھا بلکہ شہر کا رہنے والا تھا۔ تھوڑا بہت پڑھا لکھا بھی تھا اور شہر والی شائستگی بھی تھی۔ گھر آ کر بیوی سے کہا کہ وہ کھانا دے دے۔ نمبردار کو بھی کھانے پر بٹھا لیا اور اس کو کہا کہ وہ مقتول کے گھر کی باتیں بتائے۔ نمبردار کو معلوم تھا کہ مجھ کو کن باتوں کی ضرورت ہے۔ اتفاق سے نمبردار مقتول کے محلے کا ہی رہنے والا تھا اور اس کا گھر مقتول کے گھر کے بالکل قریب تھا۔ مجھ کو آج تک یاد ہے کہ نمبردار نے بات اس طرح شروع کی تھی کہ نہ مقتول بھلا آدمی تھا، نہ اس کی بیوی بھلی عورت ہے اور نہ ہی چودھری شریف آدمی ہے۔ پھر اس نے یہ کہا کہ تینوں کوئی ایسے بدکار اور بدمعاش بھی نہیں کہ اسی وجہ سے مشہور ہوئے۔ پہلے مجھ کو ایک بات بتاؤ راجے، میں نے پوچھا، تم نے چودھری کا نام کیوں لیا ہے؟ میں نے تو تمہیں اس کا کوئی اشارہ بھی نہیں دیا تھا۔ یہ نہ سمجھے کہ مخبر صرف آپ نے ہی رکھے ہوئے ہیں، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ میرے بھی مخبر ہیں اور میں خود بھی دیکھتا رہتا ہوں۔ میری نظر پردوں کے پیچھے بھی چلی جاتی ہے۔ مجھے ٹھیک معلوم ہے کہ چودھری مقتول کی بیوی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ جو نہ ہو سکی تو اس کے ساتھ ناجائز دوستی لگانے کی کوشش شروع کر دی۔ تمہیں کس نے یہ بتایا ہے؟ میں نے پوچھا، جس سے آپ پورا بیان لے چکے ہیں۔ نمبردار نے جواب دیا، کامی مجھ کو روز بروز رپورٹیں دیتی رہتی تھی۔ کامی چودھری کی نہیں، میری عورت ہے۔ چودھری سے تو اس کو پیسے اور کپڑے ملتے ہیں، اس واسطے اس کے کام کرتی ہے، لیکن میری سرکاری حیثیت سے وہ اتنی مروب ہے کہ میں کچھ پوچھوں یا نہ پوچھوں وہ مجھ کو ہر بات بتا دیتی ہے۔ مجھ کو یہ بھی معلوم ہے کہ مقتول نے کامی کو مارا پیٹا بھی تھا۔ میرا پکا شک چودھری پر ہے، لیکن تم یہ بھی کہتے ہو کہ چودھری کوئی اتنا زیادہ بدمعاش بھی نہیں۔ میں نے کہا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ چودھری یہ واردات کروا سکتا ہے؟ نہیں جناب عالی، نمبردار نے جواب دیا، چودھری کو جتنا بھی سمجھتا ہوں اتنا اس کے اپنے سگے بھی نہیں سمجھتے۔ چودھری قتل نہیں کروا سکتا، لیکن اس کے ساتھ جو 3 آدمی لگے ہوئے ہیں وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، اور انہوں نے چودھری کو اس بات پر بھڑکا لیا ہوگا کہ مقتول کو صاف ہی کر دیا جائے۔ تینوں پکے اور آدھی مجرم ہیں۔ ایک آدھی مجرم تو نہیں، لیکن مجرموں سے بڑھ کر مجرم ہے۔ انہوں نے اپنی جھولیاں بھرنی ہیں۔ کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ یہ اور کامی چودھری کو جونکوں کی طرح چوس رہے ہیں، لیکن مقتول کی بیوی پھر بھی چودھری کے ہاتھ نہیں آئی۔ میں نے کہا، مقتول کی بیوی کسی کے ہاتھ آنے والی عورت ہی نہیں۔ نمبردار نے کہا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ شریف عورت ہے، لیکن ایسی بد بھی نہیں کہ جہاں لالچ ملے وہاں کی ہو جائے۔ مقتول کے ساتھ اس کی ایسی محبت ہو گئی تھی کہ اس عورت نے اپنے پہلے خاوند کو زہر دے کر مار ڈالا اور مقتول کے ساتھ شادی کر لی۔ تو کیا یہ بات ہر طرف مشہور ہے؟ میں نے پوچھا کہ اس عورت نے اپنے خاوند کو زہر دیا تھا۔ نہیں، نمبردار نے جواب دیا، یہ صرف میں جانتا ہوں۔ کامی کو معلوم ہے یا کوئی اور آدمی ہوگا جس نے کبھی شک شبے میں یہ بات کہی سنی ہوگی۔ زیادہ تر لوگ اس بات کو مانتے ہی نہیں تھے، کہتے تھے یہ عورت ایسی بد ہے ہی نہیں۔ اب تو 4 سال گزر گئے ہیں اور لوگ اس کے پہلے خاوند کو بھول چکے ہیں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات مشہور ہوئی ہی نہیں کہ اس نے پہلے خاوند کو زہر دیا تھا، اور لوگوں نے اس بات کو سچ مانا ہی نہیں۔ کہتے تھے کہ اس کے دشمنوں نے اس کو بدنام کرنے کی اوچھی کوشش کی ہے۔ نمبردار کے ساتھ بہت باتیں ہوئیں اور بہت ساری باتیں میں نے پوچھیں۔ ان سے میں نے یہ رائے نکالی کہ عورتیں تو اس شہر میں اور مقتول کے محلے میں اور بھی ہیں، لیکن لوگوں کی نظریں زیادہ تر مقتول کی بیوی پر پڑتی تھیں، اس واسطے کہ وہ خوبصورت عورت تھی اور بنی ٹھنی رہتی تھی، کپڑے نہایت اچھے پہنتی تھی، اور پھر اس میں زندہ دلی بھی تھی اور ہنسی مذاق بھی کرتی تھی، اور اس کو پسند بھی تھا کہ بات اچھے اور خوشگوار لہجے میں کی جائے۔ یہ عورت لوگوں کی نظریں اور توجہ اپنی طرف کھینچتی تھی۔ یہ اس کی قدرتی کشش تھی، اور باقی اس کی عادتیں تھیں جن سے اس کشش میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اس عورت کی بابت میں نے یہ بات کہانی پڑھنے والوں کی دلچسپی کے لیے سنائی ہے۔ جہاں تک میری دلچسپی کا تعلق تھا، وہ بات میرے سامنے ابھی تک نہیں آئی تھی۔ میں تو قاتل کا سراغ ڈھونڈ رہا تھا اور یہ سمجھ گیا تھا
کہ قاتل کا جو بھی باعث ہے اس کے ساتھ اس عورت کا تعلق ضرور ہے اور گہرا ہے۔ آلہ قتل یعنی خوبصورت دستے والا چاقو میرے دماغ میں اترا ہوا تھا۔ نمبردار نے بھی یہ چاقو دیکھا تھا، بلکہ اچھی طرح دیکھا تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ کس طرح معلوم کیا جائے کہ یہ چاقو کس کا ہے؟ نمبردار نے کہا یہ چاقو کسی بدمعاش کا اور پیشہ ور غنڈے کا نہیں ہو سکتا، یہ تو کسی شوقین مزاج بندے نے اس کی خوبصورتی کے واسطے رکھا ہوا ہوگا۔ غنڈے بدمعاش تو لمبے اور کمانے دار چاقو رکھتے ہیں۔ بہرحال چاقو پر انگلیوں اور ہاتھ کے جو نشانات تھے وہ بڑے صاف خاص کاغذ پر اتر آئے تھے۔ مقتول کے اخلاق اور چال چلن کی بابت نمبردار نے وہی باتیں بتائی جو مقتول کا بڑا بھائی بتا چکا تھا۔ نمبردار نے کہا کہ مقتول دوستی میں وفا کرنے والا آدمی نہیں تھا، لیکن زبان اتنی پیاری کہ ہر کوئی اس کو اچھا سمجھتا تھا۔ نمبردار نے یہ خیال ظاہر کیا کہ مقتول کی بیوی مقتول کی باتوں میں آ گئی اور اس کو محبت سمجھ کر اس کے ساتھ شادی کر لی۔ اب میں ایک اور بات آپ کے گوش گزارتا ہوں، نمبردار نے کہا، لیکن یہ میں پورے وثوق کے ساتھ نہیں کہوں گا۔ یہ محلے کی 3-4 عورتوں کی رپورٹ ہے۔ وہ یہ ہے کہ 4-6 مہینوں سے مقتول نے بڑی سوتیلی بیٹی پر نظر رکھ لی تھی۔ ایک عورت نے یہ بھی بتایا کہ وہ مقتول کے گھر گئی تو اس کی بیوی گھر نہیں تھی، اس کا بیٹا اور چھوٹی بیٹی بھی گھر نہیں تھے۔ عورت نے دیکھا کہ سامنے والے کمرے میں مقتول پلنگ پر بیٹھا تھا اور سوتیلی بیٹی کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچ رہا تھا، لیکن لڑکی پلنگ پر اس کے پاس نہیں بیٹھ رہی تھی۔ مقتول نے اس عورت کو دیکھ لیا اور لڑکی کا بازو چھوڑ دیا۔ لڑکی باہر نکل آئی اور اس عورت کو بٹھا کر باتیں کرنے لگی۔ پھر عورتوں میں یہ بات چل نکلی اور کچھ مشہور ہو گئی۔ تمہیں اس بات پر یقین کیوں نہیں آیا؟ میں نے پوچھا۔ میں کچھ کہہ نہیں سکتا، نمبردار نے جواب دیا۔ جب سوچتا ہوں کہ مقتول کچھ ایسے ہی اخلاق کا آدمی تھا تو مان لیتا ہوں کہ اس نے یہ گھٹیا حرکت کی ہوگی، لیکن یہ سوچتا ہوں کہ اس کی بیوی نے اس کو اپنے قابو میں اتنی سختی سے رکھا ہوا تھا کہ اس کو ایسی جرت نہیں ہو سکتی تھی۔ نمبردار نے یہ بات کچھ یقین اور زیادہ تر شک میں کہی تھی، لیکن اس کو میں نے ذہن میں رکھ لیا۔ نمبردار نے مقتول کی جس سوتیلی بیٹی کی یہ بات سنائی تھی وہ مقتول کی بیوی کے پہلے خاوند سے تھی اور اس کی شادی ہو چکی تھی، اور چونکہ وہ ساتھ والے محلے میں ہی بیاہی گئی تھی اس واسطے ماں کے پاس آئی رہتی تھی۔ مجھ کو شک یہ ہوا کہ مقتول اس لڑکی کے ساتھ اس طرح دست درازی کرتا ہوگا اور لڑکے نے اپنے خاوند کو بتا دیا ہوگا اور خاوند نے مقتول کو قتل کر دیا۔ کچھ ایسا شک بھی دماغ میں آیا کہ لڑکی نے اپنی ماں کو بتا دیا ہوگا اور اس نے مقتول سے باز پرس کی ہوگی اور بات بڑھ گئی ہوگی۔ پھر بیوی نے مقتول سے اس طرح گلو خلاصی کرائی کہ اس کو قتل کروا دیا۔ میں نے نمبردار سے اس لڑکی کے خاوند کے بابت پوچھا تو نمبردار نے پورے اعتماد کے ساتھ کہا کہ اس شخص میں اتنی جرت اور ہمت نہیں، ویسے بھی وہ ابھی نوجوانی کی عمر میں تھا، سیدھا سادہ اور کچھ زیادہ ہی شریف لڑکا تھا۔ نمبردار نے یہ بھی بتایا کہ مقتول کی بیوی نے اپنی اولاد کو بڑے سخت ڈسپلن میں رکھا ہوا تھا، اپنی اولاد سے نماز روزے کی پابندی کرواتی تھی۔ نمبردار نے پورے یقین کے ساتھ کہا کہ یہ لڑکی چال چلن کی خراب ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ میں نے مقتول کے سوتیلے بیٹے اور اس شادی شدہ بیٹی کو گھر کی کچھ باتیں معلوم کرنے کے واسطے بلانا ہی تھا، لیکن اب ان کو شامل تفتیش کرنا اور ہی ضروری ہو گیا۔ نمبردار کے ساتھ باتیں کرتے 2 گھنٹے گزر گئے۔ میں نے اس کو گھر جانے کی اجازت دی اور تفتیش کی بابت کچھ کام اس کے ذمہ لگائے جو سراغ رسانی اور مخبری سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے جانے کے بعد میں نے کوئی 1.5 گھنٹہ آرام کر لیا۔ مجھ کو وہ رات تھانے میں ہی گزارنی تھی۔ میں 10:30 بجے کے لگ بھگ تھانے پہنچا اور چودھری کے 3 گنڈوں میں سے ایک کو اپنے دفتر بلا لیا۔ یہ وہ جرائم پیشہ تھا جس کو ڈکیتی کی واردات میں سزا ہوئی تھی۔ اس کو دیکھتے ہی میں نے پہچان لیا، یہ تو اس تھانے کا مستقل مشتبہ تھا۔ وہ عام قسم کے شہری ہوتے ہیں جن سے ہم بڑی شرافت سے پوچھ گچھ کیا کرتے تھے۔ بعض کے دلوں سے بھید نکالنے کے واسطے ان کے ساتھ اتنے بے تکلف ہو جایا کرتے تھے کہ وہ مجھ کو دوست سمجھ کر بھید اگل دیتے تھے۔ میں محترم ملک احمد یار خان کی طرح اظہار رسانی یعنی 3rd ڈگری انتہائی مجبوری کے عالم میں استعمال کیا کرتا تھا۔ مجھ کو اپنی عقل اور زبان پر اتنا بھروسہ تھا کہ ملزم کو بغیر تشدد اور اظہار رسانی کے اقبال جرم پر لے آیا کرتا تھا، لیکن جو مشتبہ میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا اس کماش اور کلاس کے لوگوں سے پوچھ گچھ ہم کسی اور طرح کیا کرتے تھے۔ اس وقت کے عادی مجرم پتھر ہوا کرتے تھے۔ شرافت اور پیار سے بات کرو تو ہمیں نالائق اور کمزور سمجھنے لگتے تھے۔
ان سے ہم تفتیش بالکل اس طرح کیا کرتے تھے جیسے ہتھوڑے سے پتھر توڑے جاتے ہیں۔ میں نے اس عادی ڈکیت سے انتہائی مختصر بات کی۔ میں نہ کوئی لمبی بات کروں گا نہ کوئی لمبی بات سنوں گا۔ میں نے کہا، صرف یہ بتا دو کہ قتل کی یہ واردات تم نے اکیلے کی ہے یا تمہارے یہ 2 ساتھی بھی ساتھ تھے؟ نہیں جناب، اس نے جواب دیا، نہ میں نے یہ واردات کی ہے نہ یہ واردات کرنے والے کے ساتھ تھا۔ دوسری بات یہ سن لو، میں نے کہا، اقبالی ہو جاؤ، میں تمہیں وعدہ معاف گواہ بنا لوں گا۔ اس نے اچھل اچھل کر پر قسمیں کھا کھا کر اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنا شروع کر دیا۔ وہ قسمیں کھاتا تھا اور ہاتھ جوڑ کر منتیں بھی کرتا تھا کہ میں اس پر جھوٹا الزام عائد نہ کروں۔ کیا تمہارا چودھری مقتول کا دشمن نہیں تھا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں جناب، اس نے جواب دیا، دشمنی بڑی پکی تھی۔ کیا چودھری نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ اس شخص کو صاف ہی کرنا پڑے گا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں جناب، اس نے 2-3 سیکنڈ سوچ کر جواب دیا، چودھری نے یہ بات کہی تھی اور تم نے کہا تھا کہ یہ کام تم کر دو گے۔ میں نے کہا، اور چودھری نے کہا کہ 1-2 دن انتظار کر لو۔ اس نے یہ بات بھی تسلیم کر لی۔ اس وقت تک مجھ کو چودھری مقتول کی بیوی کی بابت جتنی باتیں معلوم ہوئی تھیں وہ اس مشتبہ سے پوچھی۔ اس نے ہر بات کی تصدیق کر دی، کسی ایک بات کو بھی نہ جھٹلایا اور نہ یہ کہا کہ اس کو معلوم نہیں۔ جب بات قتل پر آئی تو وہ جرم سے انکار کر دیتا تھا۔ اس نے یہاں تک مان لیا کہ چودھری مقتول کے قتل کی باتیں کرتا رہتا تھا۔ ایک اور بات بتاؤ، میں نے پوچھا، ایسا تو نہیں ہوا کہ مقتول کی بیوی نے خفیہ طریقے سے چودھری کے ساتھ دوستی لگا لی ہو؟ نہیں صاحب، اس نے جواب دیا، اس عورت نے چودھری کی بے عزتی کر ڈالی تھی۔ چودھری تو یہ بھی کہتا تھا کہ غائب کروں گا تو اکیلے اس عورت کے خاوند کو نہیں بلکہ اس عورت کو بھی لاپتہ کر دوں گا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ یہ شخص میری باتوں میں آ جائے اور مان لے، لیکن یہ شخص وہی بھوت نکلا جو باتوں کی بجائے لاتوں کی زبان سمجھتے ہیں۔ میں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر اس شخص کو اس کے حوالے کر دیا اور کہا کہ اس کے دوسرے ساتھی کو اندر بھیج دو۔ دوسرا ساتھی میرے سامنے آیا تو میں نے اس کو بٹھا لیا اور بالکل یہی باتیں اس کے ساتھ کی، یہی سوال پوچھے اور اس کو بھی کہا کہ وہ اقبالی ہو جائے اور میں اس کو وعدہ معاف گواہ بنا لوں گا۔ یہ بھی قسمیں کھاتا اور اپنی بے گناہی ثابت کرتا تھا۔ اس کے ساتھ بھی میں نے کوئی بحث و مباحثہ نہ کیا۔ اپنے ڈکیت ساتھی کی طرح اس نے بھی ہر اس بات کی تصدیق کی جو مجھ کو پہلے معلوم ہو چکی تھی، بلکہ اس نے اپنے پکے شک کا اظہار کیا کہ چودھری مقتول کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا اور اس نے اس کو قتل کروایا ہے، لیکن قاتل کوئی اور تھا جس کا اس کو علم نہیں تھا۔ اس نے یقین کے ساتھ کہا کہ اس کے دونوں ساتھی قتل کی واردات میں شامل نہیں تھے، یہ دونوں پکے جرائم پیشہ تھے۔ اس واسطے مجھ کو خوش کرنے کی پوری کوشش کر رہے تھے، لیکن قتل کی واردات کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اس شخص نے بھی مجھ پر یہ ظاہر کیا کہ وہ اس وقت چودھری کا نہیں بلکہ میرا دوست ہے۔ میں کوئی اناڑی نہیں تھا، مجھ کو معلوم تھا کہ پکا جرائم پیشہ آدمی اور پیشہ ور قاتل بھی قتل کی واردات کو اتنی آسانی سے تسلیم نہیں کیا کرتا۔ اس کو بھی میں نے ہیڈ کانسٹیبل کے حوالے کر کے کہا کہ تیسرے آدمی کو بھیج دے۔ یہ وہ آدمی تھا جس نے خاندانی دشمنی کی بنا پر ایک آدمی کو قتل کیا اور اپیل میں بری ہو گیا تھا۔ قاتل یہی تھا۔ اوئے دیکھو جانگلی، میں نے اس کو کہا، اپنے آپ کو ان دونوں ساتھیوں جیسا عادی مجرم اور بدمعاش نہ سمجھ۔ یہ دونوں جتنی مار برداشت کر سکتے ہیں اس کا 10واں حصہ بھی تم برداشت نہیں کر سکو گے۔ اگر ایک قتل میں بری ہو گئے ہو تو یہ نہ سمجھو کہ اس واردات کی سزا سے بھی بچ جاؤ گے۔ اپنی جوانی برباد نہ کرو اور اقبالی ہو جاؤ، میں تمہیں وعدہ معاف گواہ بنا لوں گا۔ اس کا رد عمل بالکل اپنے دونوں ساتھیوں جیسا تھا۔ وہ دونوں ساتھی تو بڑے پکے پتھر تھے۔ اس تیسرے نے اتنی زیادہ منت سماجت کی کہ اس کے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے اس پر دباؤ ڈالا اور پورا زور لگایا کہ یہ اقبالی بیان دے دے اور میں اس کو وعدہ معاف گواہ بنا لوں، لیکن میں اس کو اس طرف لاتا تھا تو وہ واویلا برپا کر دیتا تھا۔ میں نے محرر ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ وہ ان تینوں کے دونوں ہاتھ کے نشانات الگ الگ کاغذوں پر اتار لے۔ ہیڈ کانسٹیبل کو معلوم تھا کہ یہ کام کس طرح کیا جاتا ہے۔ اس کے پاس مہرے لگانے والا پیڈ تھا۔ تینوں کے پورے ہاتھوں کے نشان کاغذ پر اتار لیے گئے۔ ان نشانات کو جو چاقو سے اتارے گئے تھے فلور بھیجنا تھا، فنگر پرنٹ فلور میں تھا۔ میں نے پھر ایک اور کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ ان تینوں کو الگ الگ لے جا کر ان کے دماغ درست کرے۔ کانسٹیبل سمجھتا تھا کہ میرا مطلب کیا ہے،
ان کو ٹارچر کی چکی میں پیسنا تھا۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ اس وقت کے جرائم پیشہ افراد بڑے پکے پتھر ہوا کرتے تھے۔ ہمارے پاس ایسے طریقے موجود تھے جو پتھروں سے دودھ نکال لیا کرتے تھے۔ میرے دماغ پر چودھری سوار تھا، اس کو میں صبح بلوا سکتا تھا، لیکن پریشان کرنے کی نیت سے میں نے اسی وقت ایک کانسٹیبل کو بھیجا کہ وہ چودھری کو جگا کر ساتھ لائے۔ میں نے اپنی پچھلی کہانیوں میں کئی بار تحریر کیا ہے کہ زمانے میں تھانوں میں مکا کا تصور ہی نہیں تھا، نہ چھوٹے بڑوں کا لحاظ کیا جاتا تھا۔ آج کل تو تھانے دار کسی بڑے چودھری کو تھانے بلانے سے پہلے سوچتے ہیں کہ یہ شخص کسی اسمبلی ممبر یا وزیر کا رشتہ دار تو نہیں۔ بعض تھانے دار صرف اس واسطے کسی بڑے چودھری کو تھانے بلا لیتے ہیں کہ آدمی روپے پیسے والا تھا، مکا کر لیں گے۔ میں نے جب اس چودھری کو بلوایا تو یہ خیال تک نہ آیا کہ یہ شہر کا بڑا چودھری ہے۔ چودھری کا گھر دور نہیں تھا، آدھے گھنٹے کے اندر اندر وہ آ گیا اور سیدھا میرے دفتر میں آیا۔ اس کے چہرے پر نیند کا اثر تھا اور کچھ گھبراہٹ سی بھی تھی، لیکن چودھریوں والا روب مجھ کو نظر نہ آیا۔ میں نے اٹھ کر اس سے ہاتھ ملایا اور کرسی پر بٹھایا۔ اس نے بڑی سنجیدگی اور حیرانگی سے پوچھا کہ میں نے اس کو رات کے اس وقت کیوں بلوایا ہے۔ چودھری صاحب، میں نے کہا، میں بھی تو جاگ رہا ہوں اور پورا تھانہ بیدار اور چوکس ہے۔ ایک آدمی قتل ہو گیا ہے، میں تفتیش کر رہا ہوں اور قاتل تک بہت جلدی پہنچنے والا ہوں۔ میں آپ کا خادم ہوں، جو خدمت کہیں وہ کروں گا، چودھری نے کہا، لیکن یہ تو بتائیں کہ اس قتل یا قاتل کا ساتھ میرا کیا تعلق ہے۔ میں بات لمبی نہیں کروں گا چودھری صاحب، میں نے کہا، اس قتل کے ساتھ آپ کا اور صرف آپ کا تعلق ہے۔ میں دل سے آپ کا احترام کرتا ہوں۔ ابھی یہ معاملہ میرے ہاتھ میں ہے، میری مانیں اور آرام سے بتا دیں کہ یہ واردات آپ نے خود کی ہے یا کروائی ہے۔ جناب خان صاحب، چودھری نے ہاتھ میرے منہ کی طرف بڑھا کر کہا، کیا آپ مجھ کو ان لوگوں جیسا سمجھتے ہیں جن کو آپ نے تھانے بلوایا ہے؟ یہ تو آدھی مجرموں کی دنیا کے لوگ ہیں۔ یہ ٹھیک کہا آپ نے، میں نے کہا، پھر یوں کہیں کہ یہ واردات آپ نے اپنے ان آدمیوں سے کروائی ہے۔ آپ یہ بتا دیں کہ یہ واردات ان تینوں نے کی ہے یا ایک یا دو نے؟ خان صاحب، چودھری نے احتجاج کے لہجے میں کہا، میری حیثیت دیکھیں، مجھ کو ان چور و چکوں کے صف میں کھڑا نہ کریں، ان کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں۔ چودھری صاحب، میں نے کہا، ابھی آپ یہ بھی کہیں گے کہ مقتول کے ساتھ بھی آپ کا کوئی اچھا یا برا تعلق نہیں تھا، اور یہ کہ مقتول کی بیوی کے ساتھ بھی آپ کا کوئی تعلق نہیں، اور نہ ہی آپ کا کوئی تعلق کامی سے ہے۔ چودھری صاحب، آپ نے بات لمبی کر دی ہے، میرے پاس اتنا وقت نہیں، صرف یہ بتا دیں کہ اس مقتول کو آپ نے قتل کروایا ہے یا نہیں۔ مجھ کو ہاں اور نہ کا جواب چاہیے۔ یہ سوچ کر جواب دیں کہ میرے پاس آپ کے خلاف پوری شہادت آ گئی ہے اور آپ کے ان تین آدمیوں میں سے ایک نے اقبالی بیان دے دیا ہے۔ اب بولیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ نہیں خان صاحب، چودھری نے کہا، آپ مجھ پر زیادتی کر رہے ہیں، کوئی دشمن آپ کو میرے خلاف بھڑکا رہا ہے۔ میں اٹھا اور دروازے میں جا کر ہیڈ کانسٹیبل کو آواز دی۔ وہ آیا تو اس کو کہا کہ چودھری صاحب کو حوالات میں بٹھا دے، یہ صبح تک سوچ کر جواب دیں گے۔ ہیڈ کانسٹیبل نے چودھری کو بازو سے پکڑا، لیکن چودھری اٹھ ہی نہیں رہا تھا، کچھ نہ کچھ بولے جا رہا تھا۔ میں چپ چاپ دیکھتا رہا اور جب دیکھا کہ یہ اٹھتا ہی نہیں تو میں نے دو کانسٹیبلوں کو بلایا اور کہا کہ اسے اٹھاؤ اور حوالات میں پھینک دو۔ تب چودھری اٹھا اور اس کو حوالات میں بند کر دیا۔ رات کا آخری پہر شروع ہو چکا تھا۔ میں نے تھانے میں یہ کہا کہ کل صبح سب مخبر یہاں موجود ہوں اور میں گھر چلا گیا۔ مجھ کو چودھری اور اس کے جرائم پیشہ آدمیوں کا کوئی غم فکر نہیں تھا۔ چودھری کو بھی تو حوالات میں بند کیا تھا، اسے بھی ایذا رسانی کے عمل میں ڈالنا تھا، لیکن ایک دن کا انتظار ضروری تھا۔ میں اگلی صبح اپنے معمول کے وقت سے ذرا لیٹ تھانے گیا۔ 4-5 مخبر آئے بیٹھے تھے، ان میں 2 چھوٹی چھوٹی وارداتیں کرنے والے پیشہ ور تھے اور باقی معمولی درجے کے آدمی تھے اور جرائم سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں نے ان سے الگ الگ رپورٹیں لی، ہر ایک کو چاقو دکھایا اور کہا کہ میں ایک شخص کو انعام دوں گا جو یہ سراغ لگا لے گا کہ یہ چاقو کس کا ہے۔ ان سب نے جو رپورٹیں دیں ان میں میرے واسطے کوئی نئی بات نہیں تھی، تقریباً انہی باتوں کی تصدیق کی تھی جو مجھ کو پہلے ہی معلوم ہو چکی تھی۔ صرف ایک نے بتایا کہ مقتول کے گھر میں کوئی نہ کوئی کھینچا تانی ضرور موجود تھی۔ میں نے اس کو بتایا کہ مقتول کی بیوی کے پہلے خاوند سے، جو بڑی بیٹی ہے،
اس کے ساتھ مقتول کا رویہ کیا تھا؟ یہی بات شک والی ہے، اس نے جواب دیا۔ لڑکی تو شریف اور نیک ہے، لیکن مقتول نہ تو شریف آدمی تھا، نہ اس میں نیکی کی کوئی خصلت موجود تھی۔ میں صرف شک پر بات کر رہا ہوں۔ بیوی کو مقتول کے خلاف کوئی نہ کوئی بات معلوم ہوئی تھی، جس پر ان کے درمیان کوئی نہ کوئی کھینچا تانی ضرور موجود تھی۔ میں اس شک کی تصدیق یا تردید مقتول کی بیوی سے کروا سکتا تھا، لیکن تفتیش کی جو شکل بنتی جا رہی تھی، اس کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ بہتر سمجھا کہ ابھی صورت کو نہ چھیڑا جائے، پہلے تھوڑی بہت ٹھوس شہادت کا حاصل کرنا ضروری تھا۔ ان مخبروں کو میں نے یہ کہہ کر چھٹی دے دی کہ وہ اس کام میں لگے رہیں اور بچے بچے سے معلوم کرتے رہیں اور کوئی نہ کوئی سراغ نکالیں۔ اس محلے کے دو معززین آئے بیٹھے تھے، میں نے دونوں کو اکٹھے ہی اپنے پاس بٹھا لیا۔ انہوں نے بھی ان باتوں کی تصدیق کی جو پہلے میں سن چکا تھا۔ ان کو بہت کریدا، لیکن انکشاف والی کوئی نئی بات نہ نکلی۔ یہ شک ضرور سامنے آیا کہ مقتول اور اس کی بیوی میں اگر ناچاکی نہیں تھی تو کوئی نہ کوئی ایسی وجہ ضرور موجود تھی کہ ان میں پہلے والا پیار اور خلوص نہیں رہا تھا۔ مقتول کی بیوی کی بابت انہوں نے بتایا کہ اس کو خراب چال چلن والی عورت نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس قدر مکار عورت ہے کہ پتہ ہی نہیں چلنے دیتی کہ اس کی زبان پر جو بات ہے یہی اس کے دل میں ہے یا معاملہ الٹ ہے۔ ان میں سے ایک نے مقتول کی بیوی کی بابت کہا کہ یہ بڑی گہری اور بڑی مہنگی عورت ہے۔ ان سے میں نے چودھری کی بابت پوچھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی تائید کرتے ہوئے یہ رائے دی کہ چودھری کے تعلقات غلط قسم کے لوگوں کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے ان غنڈوں کے نام لیے جو چودھری کے ارد گرد گھومتے اور اس کے گھر میں بھی آتے جاتے تھے۔ انہوں نے وجہ یہ بتائی کہ چودھری اپنا روب بنانے کی کوششوں میں لگا رہتا ہے۔ ان دونوں معززین نے یہ بھی بتایا کہ مجھ سے پہلے جو تھانے دار اس تھانے میں رہ چکے تھے، چودھری ان کو کھلاتا پلاتا اور ان کا غلام بنا رہتا تھا۔ پھر وہ ہر جگہ اپنا روب جماتا کہ نامی گرامی گنڈے بھی اس کی مٹھی میں ہیں۔ ویسے چودھری میں اتنی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ کسی کو قتل کروا دے۔ مختصراً عرض کرتا ہوں کہ ان دونوں کی رائے کے مطابق چودھری پھوکا اور کھوکھلا آدمی تھا۔ وہ کھوکھلا تھا یا جیسا کیسا بھی تھا، میرا شک اس پر ابھی تک قائم تھا اور میں اس کو اور اس کے آدمی کو ابھی چھوڑنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ ان کے جانے کے بعد میں نے مقتول کی بیوی سے پہلے خاوند کے بیٹے اور بڑی بیٹی کو تھانے بلوایا۔ دونوں آئے تو ان کی ماں بھی ساتھ تھی اور بڑی بیٹی کا خاوند بھی ساتھ تھا۔ میں نے ماں اور خاوند کو اطمینان دلایا کہ وہ پریشان نہ ہوں، ان سے کچھ باتیں پوچھ کر گھر بھیج دوں گا، اور اگر وہ دونوں ان کے انتظار میں رکنا چاہتے ہیں تو باہر بیٹھیں۔ یہ کہہ کر میں نے لڑکی کو اپنے پاس بٹھائے رکھا اور باقی سب کو باہر بھیج دیا۔ لڑکی تو بہت ہی گھبرائی بلکہ ڈری ہوئی تھی۔ میں نے ایک بات دیکھی کہ یہ لڑکی اپنی ماں سے زیادہ حسین اور ایک خاص کشش والی تھی۔ اس کی گھبراہٹ اور اس کا ڈر بالکل بجا تھا۔ میرے واسطے ضروری تھا کہ اس کو گھبراہٹ اور ڈر سے آزاد کراؤں۔ میں نے شفقت کے لہجے میں اس کے ساتھ ہمدردی شروع کر دی اور پوچھا کہ اس کا باپ تو اس کو یاد آتا ہوگا۔ وہ مجھ کو چپ چاپ دیکھے جا رہی تھی۔ باپ کا ذکر آیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے اس کے مطابق اپنا انداز ذرا بدل دیا اور پہلے سے زیادہ شفقت شروع کر دی۔ یہ میں پوری طرح نہیں سنا سکتا کہ اسے کس طرح نارمل حالت میں لانے میں کامیاب ہو گیا۔ اب میں اس کی جو باتیں سناؤں گا وہ نارمل حالت والی ہوں گی۔ اس نے جب بولنا شروع کیا تو میں نے صاف طور پر دیکھا کہ اس کے دل میں باپ کی محبت تھی اور اس کی موت کا بہت ہی غم تھا۔ مقتول یعنی ستیلے باپ کا تو وہ جیسے نام ہی سننا گوارا نہیں کرتی تھی۔ میں ان باتوں کے درمیان میں کچھ ایسی باتیں بھی شروع کر دیتا تھا جن کا تعلق قتل کی اس واردات کے ساتھ نہیں تھا۔ یہ میں دانستہ کر رہا تھا اور مجھ کو اس کا صحیح نتیجہ ملا، وہ یہ کہ وہ میرے ساتھ کھل کر باتیں کرنے لگی۔ میں نے اپنے لہجے میں نفرت بھر کر کہا کہ اس کے ستیلے باپ کی بابت لوگ اچھی رائے نہیں رکھتے، کہتے ہیں کہ اخلاقی لحاظ سے ٹھیک آدمی نہیں تھا اور کسی نے اس کو غیرت کے پیچھے قتل کر ڈالا ہے۔ لڑکی تو جیسے میرے منہ سے یہی بات سننا چاہتی تھی۔ میں نے لڑکی کے چہرے کا تاثر ذرا بدلتا دیکھا تو مقتول کے خلاف ایک دو باتیں اور کہہ دیں۔ اگر آپ میری یہ بات پردے میں رکھیں تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ شخص کس قدر بدکار تھا۔ لڑکی نے کہا، میں اس کی بیٹی تھی لیکن اس نے مجھ کو بھی نہیں بخشا۔ میری ماں کے ساتھ شادی کر لی
تو 3 سال بعد اس نے وہی حرکتیں میرے ساتھ شروع کر دیں۔ لڑکی نے مقتول کے جو کرتوت مجھ کو سنائے وہ میں ذرا مختصر کر کے تحریر کر رہا ہوں۔ پہلے 2.5-3 سال تو مقتول نے اس لڑکی کے ساتھ ایسا سلوک روا رکھا جیسے وہ لڑکی کو بیٹی سمجھ کر پیار کرتا ہے، لیکن قتل سے 7-8 مہینے پہلے مقتول نے لڑکی کے ساتھ صاف الفاظ میں محبت کا اظہار اور دست درازی شروع کر دی۔ لڑکی ماں کے پاس آتی رہتی تھی۔ ماں کی موجودگی میں مقتول لڑکی کے ساتھ اسی طرح باتیں کرتا تھا کہ جس طرح باپ اپنی کسی پیاری بیٹی کے ساتھ کرتا ہے، لیکن ماں گھر نہ ہوتی تو مقتول اس لڑکی کو اپنے ساتھ پلنگ پر بٹھاتا اور اس کے گلے میں بازو ڈال دیتا اور اس طرح پیار اور محبت کا عملاً اظہار کرتا تھا جس طرح جوان جوڑے آپس میں کیا کرتے ہیں۔ میں نے لڑکی کو یاد دلایا کہ ایک بار مقتول اس کو پلنگ پر بٹھانے کے واسطے گھسیٹ رہا تھا تو اچانک محلے کی ایک عورت گھر میں داخل ہوئی اور اس نے دیکھ لیا تھا۔ لڑکی کو یاد آ گیا اور اس نے کہا کہ ایسا ہوا تھا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ ڈرتی رہی کہ وہ عورت یہ بات سب کو سنائے گی۔ تم شاید سن کر حیران ہوگی، میں نے کہا، مجھ کو مقتول کا یہ گھٹیا رویہ دوسروں کی زبانی پہلے ہی معلوم ہو چکا ہے۔ تم نے اچھا کیا کہ ان باتوں کی تصدیق کر دی ہے۔ یہ بتاؤ کہ تم نے یہ بات اپنی ماں یا خاوند یا اپنے بھائی کو تو نہیں بتائی تھی؟ نہیں، اس نے کہا، چھوٹے بھائی کو بتائی تھی۔ یہ کہہ کر وہ چونک پڑی اور میں نے اس کے چہرے پر تاثر کی صاف تبدیلی دیکھی، جیسے وہ کچھ ڈر گئی ہو۔ اس نے بدلے ہوئے لہجے میں کہا، نہیں، بھائی کو نہیں بتائی تھی۔ یہ جو کہا ہے کہ بھائی کو یہ بات بتائی تھی، اس سے میرا مطلب کچھ اور ہے۔ خاوند کو یہ سوچ کر نہیں بتایا کہ وہ ماں کے پاس میرا آنا جانا بند کرا دے گا، اور ماں کو اس واسطے نہیں بتایا کہ ان میاں بیوی میں لڑائی مار کٹائی تک نوبت پہنچ جائے گی۔ میں ان کی زندگی میں زہر نہیں گھولنا چاہتی تھی۔ یہی بہتر سمجھا کہ ماں کے پاس آنا ذرا کم کر دوں اور اس شخص سے اپنے آپ کو بچائے رکھوں۔ اس معاملے میں اللہ نے میری مدد کی اور یہ شخص اپنی بدنیتی اور بدی میں کامیاب نہ ہو سکا۔ لڑکی سے یہ باتیں پوچھنے سے میرا مقصد یہ تھا کہ قتل کا باعث مقتول کا لڑکی کے ساتھ یہی سلوک نہ ہو۔ اگر میرا یہ شخص صحیح نکلتا تو قاتل اس لڑکی کا خاوند ہو سکتا تھا یا اس کا چھوٹا بھائی۔ چھوٹا بھائی کوئی بہت چھوٹا نہیں تھا، اس کی عمر 17 سال ہو گئی تھی، لیکن مجھ کو مایوسی ہوئی کہ لڑکی نے کسی کو بتایا نہیں تھا۔ البتہ ایک بات پر مجھ کو کچھ وہم سا ہو گیا۔ بات یہ تھی کہ میں نے لڑکی سے پوچھا تھا کہ اس نے مقتول کا یہ سلوک کسی کو بتایا تھا۔ لڑکی نے سب سے پہلے یہ کہا کہ اپنے بھائی کو بتایا تھا، لیکن یہ کہہ کر چونک پڑی اور اس کے چہرے کا تاثر بدل گیا اور پھر بولی کہ بھائی کو نہیں بتایا تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی زبان کچھ رک رک کر بولی تھی۔ اس وہم کو ذہن میں رکھ کر میں نے لڑکی سے ایسی باتیں شروع کر دیں جن سے میری مراد یہ تھی کہ معلوم ہو جائے کہ اس نے بھائی کو یہ بات بتائی تھی یا نہیں۔ یہ خاص انداز ہوتا ہے، بات کچھ اور کی جاتی ہے اور ذرا سا شوشہ اپنے مطلب کا چھوڑا جاتا ہے۔ مجھ کو لڑکی نے مایوس کر دیا۔ مجھ کو جب تسلی ہو گئی کہ اس لڑکی کو میں نے ہر پہلو سے کریز لیا ہے اور اب میرے پاس کوئی سوال نہیں رہ گیا، تو اس کو یہ کہہ کر باہر جانے کو کہا کہ اپنے بھائی کو بھیج دے۔ وہ اٹھی اور کہنے لگی کہ مقتول کی بابت اس نے جو باتیں بتائی ہیں وہ کسی کو نہ بتاؤں یا یہ نہ بتاؤں کہ میں نے اس سلسلے میں کوئی بات کی ہے۔ میں نے اس کو تسلی دی کہ وہ گھبرائے نہیں۔ وہ جب اٹھنے لگی تو مجھ کو ایک ضروری بات یاد آ گئی۔ ایک اور بات، میں نے پوچھا، کیا تمہاری امی اور ستیلے باپ کے درمیان کوئی ناراضگی یا کھچاؤ رہتا تھا؟ ناراضگی تو نہیں کہا جا سکتا، لڑکی نے جواب دیا۔ کچھ مہینوں سے میں کھچاؤ سا دیکھ رہی تھی۔ یہ کھچاؤ میرے خیال میں اس واسطے تھا کہ میرے ستیلے باپ کا دل میری ماں سے بھر گیا تھا اور وہ امی سے کچھ اکتانے لگا تھا۔ وہ آدمی ہی ایسا تھا، بے وفا اور خود غرض۔ وہ کمرے سے نکلی تو اس کا بھائی میرے دفتر میں داخل ہوا۔ خوبصورت نوجوان بلکہ لڑکا تھا اور جسم کے لحاظ سے صحت مند اور تنومند لگتا تھا، لیکن وہ اس قدر ڈرا اور گھبرایا ہوا تھا کہ اس کے کندھے آگے کو جھک آئے تھے اور سر بھی ذرا نیچے کو آ گیا تھا۔ وہ اس طرح خوفزدہ نظروں سے مجھ کو دیکھتا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا آ رہا تھا جیسے میں ابھی اٹھ کر اس پر حملہ کر دوں گا اور اس کو چیر پھاڑ دوں گا۔ میرے بھائی، میں نے مسکراتے ہوئے کہا،
تم جیسے شیر اس طرح ڈر ڈر کر تو نہیں چلتے۔ وہ میرے قریب پہنچ چکا تھا۔ میری بات سن کر اس نے وہیں بریکیں لگا لی اور اس کے چہرے پر خوف کا تاثر اور زیادہ نمایاں ہو گیا۔ وہ آنکھیں پھاڑے مجھ کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، بیٹھ جاؤ یار، ڈر کس سے رہے ہو؟ مجھ کو تھانے دار نہیں، اپنا بھائی سمجھو، بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا، لیکن سخت خوفزدگی کے عالم میں رہا۔ اس کے ساتھ بھی میں نے ویسا ہی مشفقانہ انداز اور رویہ اختیار کیا جیسا اس کی بہن کے ساتھ کیا تھا۔ اس کے ساتھ بھی اظہار ہمدردی کیا اور اس کے مرحوم باپ کا ذکر کیا۔ وہ لڑکی تھی، لیکن اس نے میرے رویے اور باتوں سے حوصلہ لے لیا تھا اور اس میں بات کرنے کی جرت پیدا ہو گئی تھی، لیکن یہ مرد ہوتے ہوئے بھی خوفزدہ ہی رہا۔ میں کوئی بات پوچھتا تو فوراً جواب دینے کی بجائے 2-4 سیکنڈ احمقوں کی طرح میرے منہ پر نظریں جمائے رکھتا، پھر انتہائی مختصر الفاظ میں جواب دیتا تھا۔ مثلاً میں نے اس سے پوچھا کہ اس کی ماں اور سوتیلے باپ کا آپس میں سلوک برتاؤ کیسا ہے، تو اس لڑکے نے کچھ دیر بعد جواب دیا، ٹھیک ہے۔ 2-3 موقعوں پر تو مجھ کو اس پر غصہ آ گیا، لیکن میں نے غصہ پی لیا۔ مجھ کو یہ خیال آ گیا کہ یہ ماں کا کھلوتا بیٹا ہے اور ماں نے اس لاڈ پیار سے بگاڑ دیا ہے اور اس کی شخصیت میں مردانگی پیدا ہونے ہی نہیں دی۔ میں نے اس کے ساتھ اس کے سوتیلے باپ کے اس بدنیتی والے سلوک کا ذکر کیا جو وہ اس کی بہن سے کرتا تھا، پھر اس سے پوچھا کہ اس کو معلوم ہے کہ یہ بات سچ ہے یا نہیں۔ اس لڑکے نے اپنے خوفزدہ انداز کو برقرار رکھتے ہوئے 4-5 سیکنڈ بعد جواب دیا، پتہ نہیں، مجھ کو تو یہ توقع تھی کہ میری بات سن کر وہ جھٹکا محسوس کرے گا اور غیرت مندی اس کو بیدار کر دے گی، لیکن اس کے انداز میں ذرا سی بھی تبدیلی نہیں آئی۔ میں نے اس کو ذرا بے تکلف کرنے کے واسطے 1-2 باتیں مذاق کے لہجے میں کہیں، لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ اس کو اپنا باپ تو یاد آتا ہوگا۔ اس نے گردن کو خم دے کر سر ہلایا، جس کا مطلب غالباً یہ تھا کہ ہاں، یاد آتا ہے۔ پھر پوچھا کہ سوتیلا باپ اس کو اپنا بیٹا سمجھتا تھا یا نہیں۔ اس نے حسب معمول کچھ سیکنڈ گزار کر کہا، ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا کہ کس ٹائپ کا لڑکا ہے۔ یہ ماں باپ کے بے جا اور ضرورت سے زیادہ لاڈ پیار کا بگڑا ہوا بیٹا تھا۔ باپ کے مرنے کے بعد ماں نے اس کو اور زیادہ اپنے پروں کے نیچے دبا لیا ہوگا۔ ایک تو جھلے ہوتے ہیں جو دراصل پاگل ہوتے ہیں۔ اس قسم کے آدمی کو یملا کہا جاتا ہے۔ میں جس علاقے کی واردات سنا رہا ہوں، اس علاقے میں اس قسم کے آدمی کو یملا کہا جاتا ہے۔ یہ کم عقلی کا سب سے زیادہ نیچے والا درجہ ہوتا ہے، جہاں آدمی عقل سے عاری ہو جاتا ہے، لیکن اس کو پاگل نہیں کہا جا سکتا۔ اس لڑکے کو میں نے یملا سمجھ کر اپنے واسطے بیکار قرار دے دیا اور کہا کہ جاؤ اپنی ماں کے پاس۔ یک لخت اس میں کرنٹ آ گئی، بڑی ہی تیزی سے اٹھا اور اس سے زیادہ تیزی سے چلتا میرے دفتر سے نکل گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے میں باہر نکلا اور ان سب کو کہا کہ چلے جائیں۔ میں حوالات کے دروازے پر جا کھڑا ہوا، سلاخوں میں سے اندر دیکھا۔ چودھری 3 جرائم پیشہ حوالاتیوں سے ذرا ہٹ کر دیوار کے ساتھ فرش پر بیٹھا ہوا تھا اور اس نے سر گھٹنوں پر رکھا ہوا تھا۔ مجھ کو دیکھ کر حوالاتیوں نے بلند آواز سے سلام کیا تو چودھری نے سر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا، اٹھ کر دروازے کے ساتھ آن لگا اور اس نے بڑی تیزی سے بولنا شروع کر دیا۔ وہ اپنے آپ کو بے گناہ اور مجھ کو بے انصاف ثابت کر رہا تھا۔ اس کے واسطے یہی ٹارچر کافی تھا کہ اتنا بڑا چودھری حوالات میں بند ننگے فرش پر بیٹھا ہوا تھا اور جرائم پیشہ آدمی اس کے ساتھ بند تھے۔ چودھری صاحب، میں نے کہا، میں یہ نہیں کہتا کہ قتل آپ نے خود کیا ہے، آپ نے قتل کروایا ہے۔ ان کے نام بتا دیں، پھر میں آپ کے بچنے کی صورت پیدا کر لوں گا۔ کسی کے پاس ایسا ثبوت نہیں کہ آپ نے قاتلوں سے کہا تھا کہ فلاں شخص کو قتل کر دو۔ آپ عدالت میں کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے کسی کو کسی کے قتل پر آمادہ نہیں کیا تھا۔ قاتل پکڑوا دیں اور میں نہایت عزت اور احترام سے آپ کو یہاں سے رخصت کروں گا۔ وہ نہیں مانتا تھا، کبھی غصے میں بولنے لگتا اور کبھی منت سماجت پر اتر آتا۔ میں وہاں سے چلا آیا اور یہ دیکھنے چلا گیا کہ ان 3 مشتبہ افراد کی کیا حالت ہے جن کو ساری رات ایذا رسانی کے عمل میں رکھا گیا ہے۔ وہ الگ الگ 3 مختلف جگہوں پر تھے۔ میں ہر ایک کے پاس گیا اور پوچھا کہ ان کا کیا ارادہ ہے۔ ان کی حالت خاصی بری ہو چکی تھی، لیکن کسی ایک نے بھی
اقبالی ہونے کی بات نہیں کی۔ وہ روتے، ہاتھ جوڑتے اور منتیں کرتے تھے کہ ان کو بے گناہ رگڑا جا رہا ہے۔ اسی طرح جب ایک سے زیادہ مشتبہوں کو ایذا رسانی کی چکی میں ڈالا جاتا تھا تو ہم لوگ ایک اور طریقہ بھی اختیار کیا کرتے تھے۔ وہ اس طرح تھا کہ خاصا ٹارچر کر کے ایک کو جا کر کہتے تھے کہ تم رگڑا کھاتے رہو، تمہارے ساتھی نے اقبالی بیان دے دیا ہے۔ پوری کوشش کی جاتی تھی کہ یہ دھوکہ کامیاب رہے، اور اکثر کامیاب رہتا بھی تھا، لیکن پکے مجرم ہمارا یہ طریقہ ناکام بھی کر دیا کرتے تھے۔ یہاں ایسے ہی ہوا۔ تینوں کو کہا کہ تمہارے ساتھی اقبالی ہو گئے ہیں، اور چودھری نے بھی پردہ اٹھا دیا ہے، لیکن ان میں سے ہر ایک نے کہا کہ اس کو میرے سامنے لاؤ۔ میں اپنے آدمی کو یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا کہ انہیں تھوڑا سا آرام دیں، پھر اپنا عمل شروع کر دیں۔ اس دن کا واقعہ ہے، شام کے غالباً 5 بجنے والے تھے جب ایک مخبر تھانے آیا۔ اس کے ساتھ 16-17 سال عمر کا ایک لڑکا تھا۔ اس لڑکے کو وہ میرے پاس لے آیا اور بتایا کہ یہ لڑکا مقتول کی بیوی کے بیٹے کا دوست ہے۔ یہ مخبر نوعمر لڑکوں اور نوجوانوں سے پوچھتا رہا تھا کہ ایسا چاقو کس کے پاس ہو سکتا ہے جس کا دستہ ہاتھی دانت کا ہے اور اوپر پھول بنے ہوئے ہیں۔ اس مخبر نے یہ سراغ رسانی اس خیال کے تحت کی تھی کہ چاقو جس کسی کا بھی تھا، اس نے شوقیہ اپنے پاس رکھا ہوگا۔ یہ شوق لڑکوں میں ہی ہو سکتا تھا۔ آخر اس لڑکے نے بتایا کہ اس نے ایک ایسا چاقو دیکھا ہے، لیکن چاقو دیکھ کر بتائے گا کہ یہ وہی ہے یا نہیں۔ مخبر اس لڑکے کو میرے پاس لے آیا۔ میں نے چاقو نکال کر اس کے آگے رکھ دیا۔ لڑکے نے چاقو دیکھتے ہی کہہ دیا کہ یہ چاقو مقتول کی بیوی کے بیٹے کا ہے۔ میں اس بیٹے کا نام نہیں لکھوں گا، اس کہانی میں اس کا فرضی نام ارشد تحریر کروں گا۔ مخبر نے مجھ کو منت کر کے کہا کہ میں یہ ظاہر نہ ہونے دوں کہ چاقو کی شناخت اس لڑکے نے کی ہے۔ لڑکے نے بھی یہی درخواست کی اور کہا کہ ان کا دوستانہ بھی ہے اور کچھ دور کی رشتہ داری بھی۔ وہ ڈرتا تھا کہ پتہ چل جانے کی صورت میں دشمنی پیدا ہو جائے گی۔ میں نے ان دونوں کو زیادہ نہیں بٹھایا، فوراً فارغ کر دیا۔ ان کے جانے کے بعد میں نے کانسٹیبل سے کہا کہ وہ ارشد کو ساتھ لے آئے۔ میں کچھ تذبذب میں پڑا ہوا تھا۔ مجھ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ارشد جیسا یملا لڑکا کسی کو قتل کرنے کی جرت کر سکتا ہے۔ یہ خیال بھی آیا کہ اس قسم کے کم عقلوں کا کچھ بھروسہ نہیں ہوتا، نہ جانے کس وقت کیا کر بیٹھے۔ آدھے گھنٹے کے بعد ارشد میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا انداز بالکل ویسا ہی تھا جیسا میں نے اس روز پہلی ملاقات میں دیکھا تھا۔ اب اس کے چہرے پر خوفزدگی کا تاثر پہلے سے زیادہ نمایاں تھا۔ میں نے اس کے ساتھ کوئی بات نہ کی، دراز میں سے چاقو نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا اور نظریں اس کے چہرے پر جما دی۔ اس نے چاقو دیکھا اور پھر میری طرف دیکھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی اور کہا کچھ بھی نہیں۔ اس کے چہرے کا رنگ لاش جیسا ہو گیا۔ فوراً ہی بعد اس کی آنکھوں کے ڈھیلے کچھ سفید سے ہو گئے اور آنکھیں تھوڑی تھوڑی بند ہو گئیں۔ مجھ کو ایسا لگا جیسے یہ بے ہوش ہونے والا ہے۔ مت گھبراؤ ارشد، میں نے پیار سے کہا، تم نے جو کیا ہے اچھا کیا ہے۔ مجھ کو ساری بات بتاؤ تاکہ میں تمہیں بچانے کا کچھ بندوبست کر سکوں۔ اس نے کوئی جواب تو نہ دیا، لیکن اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں چپ رہا۔ وہ سسکیاں لے کر رونے لگا۔ وہ آخر 9 عمر تھا۔ میں اٹھ کر اس کے قریب جا کھڑا ہوا اور اس کا سر اپنے ساتھ لگا لیا، پیار کیا اور تسلی دلاسا دیا۔ اس وقت اس کی ضرورت یہی تھی۔ میں شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس طرح اس کو کچھ حوصلہ ملا۔ اب ذرا جتنا بھی شک نہیں رہ گیا تھا کہ قاتل یہی ہے۔ میں اس قسم کے ملزم سے اقبالی بیان لینے کی مہارت اور بہت تجربہ رکھتا تھا۔ ضروری نہیں کہ میں سارے عمل کو بیان کروں۔ میں نے باہر جا کر ایک کانسٹیبل کو کہا کہ تینوں مشتبہ افراد کا ٹارچر رکوا دے اور ان پر جو ہیڈ کانسٹیبل مقرر کیا تھا ان کو کہے کہ وہ تینوں کو برآمدے میں لے آئے۔ پھر محرر ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ وہ ارشد کے دونوں ہاتھوں کے نشانات اتار لے۔ چودھری کو حوالات سے نکلوایا اور میں نے اس کے ساتھ اس طرح بات کی جیسے میں نے اس پر بہت بڑا احسان کیا ہو۔ اس کو کہا کہ وہ خاموشی سے گھر چلا جائے اور میں اس کے ساتھ ایک ملاقات اور کروں گا۔ ارشد کے ہاتھوں کے نشانات کاغذ پر لے لیے گئے تو میں نے اس کو بتایا کہ چاقو کے دستے پر اس کی انگلیوں کے نشان پائے گئے ہیں جو کاغذ پر اتار لیے گئے تھے۔
اور یہ اس کی انگلی کے نشانات سے 100% ملتے ہیں۔ یہ میں نے جھوٹ بولا تھا، یہ تصدیق فلور سے کروانی تھی۔ میں نے اسی وقت ASI سے کہا کہ چاقو والے انگلیوں کے نشانات اور یہ نشانات جو اب لیے گئے ہیں کسی کانسٹیبل کے ہاتھ فلور بھجوا دیے جائیں۔ یہ تو تھانے کی کارروائیاں تھیں جو خاصی لمبی چوڑی ہوتی ہیں۔ میں آپ کو ارشد کا ایک بالی جرم سناتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ بات مجھ کو دلچسپ لگی کہ وہی ارشد جس کو میں یملا سمجھتا رہا، جب ایک بالی بیان دینے پر آیا تو اس نے سر اونچا کر کے زور زور سے سر کو دائیں بائیں جھٹکے دیے اور اس کے چہرے پر قدرتی رونق آ گئی۔ اب وہ اس ارشد سے بالکل الٹ تھا جس کو میں نے اسی روز چند گھنٹے پہلے دیکھا تھا۔ اس کے بیان کا اختصار اس طرح ہے کہ اس کا باپ فوت ہوا تو اس کی عمر ابھی پوری 13 سال نہیں ہوئی تھی۔ باپ اس کے ساتھ اور بیٹیوں کے ساتھ بہت پیار کرتا تھا۔ وہ بہت ہی نیک اور شریف آدمی اور صوم و صلات کا سختی سے پابند تھا۔ اس کی موت نے ارشد کو تو جیسے پاگل ہی کر دیا ہو۔ ماں نے چوتھے مہینے شادی کر لی تو پہلے دن سے ہی ارشد کے دل میں سوتیلے باپ کی نفرت بیٹھ گئی۔ ارشد اب اس شخص کو اپنی ماں کے ساتھ دیکھتا تھا تو جلتا اور کڑتا تھا۔ اس جذباتی حالت میں وہ بعض اوقات اپنی بڑی بہن کے گھر چلا جایا کرتا تھا۔ بہن کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ بہن ارشد کو پیار اور محبت سے بہلا لیتی تھی۔ تقریباً 3 یا 3.5 سال اسی طرح گزر گئے۔ ارشد کو بالکل یہ پتہ نہیں تھا کہ کچھ لوگوں کو شک ہے کہ اس کے باپ کو اس کی ماں نے مقتول کی محبت کی خاطر ایسا زہر دیا تھا جو آہستہ آہستہ اثر کرتا رہا تھا۔ یہ بات ارشد کے کانوں میں قتل کی اس واردات کے 4-5 مہینے پہلے پڑی تھی۔ ارشد نے اپنی بڑی بہن کے ساتھ بات کی۔ بہن نے ارشد کو بتایا کہ یہ اس نے بھی سنا ہے، لیکن اب رونے اور چیخنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ بہن کے دل میں بھی سوتیلے باپ یعنی مقتول کی نفرت بھری ہوئی تھی۔ ایک روز بہن نے جذبات سے مغلوب ہو کر اور اپنے باپ کی یاد میں بے حال ہو کر ارشد کو بتا دیا کہ سوتیلا باپ اس پر بری نظر رکھتا ہے اور ماں گھر نہ ہو تو دست درازی بھی کرتا ہے۔ یہ بات سن کر ارشد جل اٹھا۔ اس نے ماں کو نہ بتایا۔ بہن نے اس کو کہا تھا کہ امی کو نہ بتانا۔ ارشد کے اپنے بیان میں کہا کہ اس کے عزیز دوستوں نے اس کو نہ جانے یہ کیوں کہنا شروع کر دیا کہ اس کی ماں نے اور اس کے سوتیلے باپ نے اس کے باپ کو زہر دے کر مارا تھا۔ ارشد کے دوست ارشد پر طنز نہیں کرتے تھے، بلکہ سوتیلے باپ کے خلاف بات کرتے تھے اور نفرت کا اظہار بھی کرتے تھے۔ وہ ارشد کو یہ تاثر دیتے تھے کہ اس کا سوتیلا باپ دل کا سخت ناپاک اور شیطان آدمی ہے۔ ادھر بہن نے ارشد کو یہ بتا دیا کہ سوتیلا باپ اس پر دست درازی کرتا ہے تو ارشد نے اس کے سوا کچھ سوچا ہی نہیں کہ اس شخص کو زندہ رہنے کے حق سے محروم کر دے۔ اس نے کہا کہ یہ چاقو اس نے ایک میلے میں خریدا تھا اور بیچنے والے کے پاس ایسا یہی ایک چاقو تھا۔ یہ اس نے ان باتوں سے بہت پہلے خرید کر رکھا ہوا تھا، اس واسطے کہ یہ اس کو بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ یہ چاقو اپنے دوستوں کو بھی دکھایا کرتا تھا۔ ایک صبح ارشد کا سوتیلا باپ حسب معمول منہ اندھیرے اٹھا اور کھیتوں کو چلا گیا۔ ارشد ذرا دیر سے جاگا کرتا تھا، لیکن اس صبح اس کی آنکھ ویسے ہی جلدی کھل گئی۔ ارشد نے مقتول کو باہر جاتے دیکھا تو اٹھ کھڑا ہوا، چاقو جیب میں ڈالا اور دوسری طرف سے یعنی کسی اور راستے سے کھیتوں کے اندر بہت تیز چلتا چلا گیا۔ اس کو مقتول ایک فصل کے اندر جاتا نظر آ گیا۔ ارشد اس فصل میں داخل ہوا اور سوتیلے باپ کو رفع حاجت کی حالت میں بیٹھے دیکھا۔ ارشد قریب پہنچا تو فصل کی سرسراہٹ کی وجہ سے مقتول نے پیچھے دیکھا۔ ارشد نے اس کو اٹھنے کی مہلت نہ دی۔ ارشد نے پہلے ہی چاقو کھول کر ہاتھ میں رکھ لیا تھا۔ 3-4 قدم دور سے ہی ارشد مقتول پر اس طرح جھپٹا جس طرح شیر اپنے شکار پر حملہ کرتا ہے۔ اس نے مقتول کی پیٹھ میں 3-4 بار چاقو مارے اور مقتول اٹھتے اٹھتے ایک پہلو پر گر پڑا۔ تیسری بار چاقو مارا تو چاقو وہیں چھوڑ دیا اور فصل سے بڑی تیزی سے نکل آیا۔ اس کو کسی نے نہیں دیکھا۔ وہاں سے وہ اپنی بہن کے گھر چلا گیا اور بہن کو بتایا کہ وہ سوتیلے باپ کو اس طرح چاقو مار کر آیا ہے۔ معلوم نہیں وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ اس نے بہن کو یہ ارادہ بھی بتایا کہ وہ ماں کو بھی قتل کرنا چاہتا ہے۔ بہن نے بڑی سختی سے اس کو روک دیا اور کہا کہ اس مردود کو چاقو مارتے اس کو کسی نے دیکھا تو نہیں؟
اس واسطے اس پر کوئی شک نہیں کرے گا، مگر گھر جا کر اس نے ماں کو قتل کیا تو لوگوں کو پتہ لگ جائے گا۔ بہن نے ارشد کے کپڑے دیکھے، خون کا کوئی نشان نہیں تھا۔ صرف آستین پر اس جگہ ذرا سا خون لگا ہوا تھا جہاں بٹن اور کاج تھا۔ ارشد کے دائیں ہاتھ پر بھی خون تھا۔ بہن نے آستین سے خون دھو ڈالا اور ارشد نے ہاتھ دھو لیے۔ اس کا بہنوئی ابھی گہری نیند سویا ہوا تھا۔ اب مجھ کو یاد آیا کہ ارشد کی بہن نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ اس نے بھائی کو بتایا تھا کہ مقتول اس کے ساتھ بری نیت سے چھیڑ خانی کرتا ہے، لیکن بہن فوراً چونک پڑی اور اپنے ہی بیان کی تردید کر دی۔ اب مجھ کو خیال آیا کہ بہن یہ ظاہر کرنا نہیں چاہتی تھی کہ اس نے بھائی کو یہ بات بتائی تھی۔ اس سے ارشد پر شک ہو سکتا تھا۔ ارشد جوں جوں بیان دیتا جا رہا تھا، اس کا رنگ روپ ایک غیرت مند مرد جیسا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بے خوف ہو کر پورے اعتماد سے بیان دیتا رہا۔ وہ خوبصورت لڑکا تھا، لیکن اب وہ مجھ کو کچھ زیادہ ہی خوبصورت نظر آنے لگا۔ مجھ کو افسوس یہ ہو رہا تھا کہ میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ میرے کہنے پر اس نے مجسٹریٹ کی عدالت میں دفعہ 164 کے تحت اقبالی بیان قلم بند کروا دیا اور آخر تک اس بیان پر قائم رہا۔ بھلور سے فنگر پرنٹ بیورو کی رپورٹ آ گئی تھی۔ چاقو کے دستے پر ارشد ہی کے انگلیوں کے نشان تھے۔ اس کی ماں کے پاس روپیہ پیسہ تھا۔ اس نے خاصا مہنگا اور بڑا قابل وکیل کیا تھا۔ اس وکیل نے عدالت میں یہ ثابت کر دکھایا کہ ملزم ارشد نے فوری اشتعال کے تحت غیرت کی خاطر یہ واردات کی ہے۔ سیشن کورٹ نے تو ارشد کو عمر قید دے دی تھی، لیکن اپیل میں ہائی کورٹ نے اس کی سزا کم کر کے 6 سال رہنے دی۔ یہ ارشد پر اللہ کا کرم ہوا اور پھر اس کے وکیل کی قابلیت و تجربہ تھا۔ کہانی کا اختتام ہو چکا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی کافی پسند آئے گی۔ اللہ حافظ۔